آپ کا پہلا ایکسپیرینس کیا تھا؟ موسیٰ کا مسلح واز مائی فرسٹ ایکسپیرینس. لوگ یہ فیسلٹیز سے زیادہ جو ہے جو رونس ہے وہ پریفر کرتے ہیں. ہمارے گلیشیئر پہ ہی واک ہے. خدا نخواستہ کوئی ایسا واقعہ آدم جو ہے اس کو کوئی تکلیف پہنچے. ایز اے مدر آئی ایم اسکیئرڈ. یو ہیو بین ٹو مینی ٹریک. سب سے ٹف کون سا والا لگا؟ فزیکلی جو زیادہ ڈریننگ تھا وہ منگلی سر تھا. اگر بہت زیادہ انکلائن ہے تو اس میں سروائیو کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کس چیز کے لیے گئے ٹریک کرنے کے لیے. سنو لیک از ویری ڈیفیکلٹ ٹیرین. اٹس این ایکسپینسو ٹریک. اس پہ کام کریں تو یہ اور بھی پاپولر ہو سکتے پاکستان میں. راستہ ذرا اچھا کریں گے تو لاٹ آف پیپل ول گو. 4 ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں a week. they are free of cost. گورنمنٹ کا اتنا زیادہ فوکس نہیں ہے. The people of that area, you know, they are very hard working. آپ لوگ جن گروپس کے ساتھ جاتے ہیں تو کوئی کوڈ آف کانڈکٹ وغیرہ آپ لوگوں کا ہوتا ہے؟ کوئی آپ لوگوں کے ایٹیکیٹس ہیں؟ اٹ فیلز بیڈ. ہر جگہ جہاں ہمارے لوگ جاتے ہیں ادھر گند پھیل جاتا ہے. جو آتا بات پہلے تھا وہ ابھی نہیں ہے. پاکستانی قوم ایسی ہے کہ سختی کے ساتھ اگر ان کو کچھ بتائیں گے تو کریں گے. کہ خود سے کیوں یہ ریئلائزیشن نہیں ہے. ٹریکنگ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اٹس اے پاتھ ٹو اسپرچوئل اویکننگ. ایک اسٹرانگ بانڈ ہوتا ہے اللہ کے ساتھ. ٹینشنز ہیں نا آپ کے دماغ سے بالکل نکل جاتی ہے. زندگی آسان نہیں ہے. ہر ایک کو نا ہر سچویشن میں ایڈجسٹ کرنا چاہیے. ہم پختون بہت ڈیٹ لوگ ہوتے ہیں. عورت اگر کامیاب ہو جائے تو پاکستان میں لوگوں کو مسئلہ ہو جاتا A lot of people they get insecure. ہے. ٹاپ 3 کون سے سجیسٹ کریں گے آپ منگلی سر, سنو لیک, موسیٰ کا مسلح. بگنرز کے لیے اگر کوئی سجیسٹ کرنا چاہیں؟ کھلتارو اور ہراموش از ویری ایزی. السلام علیکم کرن, کیسی ہیں آپ؟ اینڈ آدم, ویلکم ٹو آور شو. وعلیکم السلام. I hope you are good. I'm absolutely fine. Guys, I would like to tell you I have a very dynamic duo, mother and son. اور یہ اتنے cool لوگ ہیں. انہوں نے یہ آدم جو ہے انہوں نے ایٹ the age of 6 if I'm not mistaken اپنا پہلا ٹریک کیا, اور کرن جو ہے وہ پتہ نہیں کب سے کرتی جا رہی ہیں. تو آج میں نے ان سے اسی لیے ان کو یہاں دعوت دی, ان سے پوچھوں گا کہ اپنے اسٹوریز کے بارے میں بتائیں, اپنی جرنی کے بارے میں بتائیں, اور ایک جو اسٹگما ہے کہ جو کے پی کے لوگ ہیں وہ اس طرح کی چیز نہیں کر سکتے, تو اس کو بھی ہم سارا جو ہے وہ جانیں گے. تو کرن بتائیں, اپنی اسٹوری بتائیں, لیکن اپنا بتانے سے پہلے آپ آئی ووڈ لائک ٹو نو اباؤٹ یو. آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے, آپ نے ایجوکیشن کیا کی ہوئی ہے, اور فیملی کا کیا رول ہے آپ کو سپورٹ کرنے میں ساری چیزوں میں؟ Well, I am from KPK as you said so. میری ایجوکیشن پشاور سے ہوئی ہے, اور شادی کے بعد I stayed in پشاور for about 5 years. اس کے بعد I moved to اسلام آباد along with my husband. ان کی پوسٹنگ ادھر آ گئی تھی. So that time میں ٹریکنگ ایز سچ تو نہیں کرتی تھی, بٹ یہ تھا کہ آئی یوز ٹو لو گوئنگ ان ٹو ماؤنٹینس, نیچر, اور اچھا لگتا تھا ٹائم گزارنا. جب بھی موقع ملتا تھا آئی یوز ٹو بی آن ٹریلس ایز فرام KPK اور پھر سوات ایریاز. سو بچپن بھی ادھر ہی گزرا ہے. لیکن یہ تھا کہ ساتھ جاب کرتی تھی تو ہارڈلی آئی یوز ٹو گیٹ ٹائم ڈوئنگ دس. پھر ماہا کو بھی دیکھنا تھا, دیٹس مائی ڈاٹر. بٹ وین آدم واز بورن تو اس کے بعد آئی کوئٹ مائی جاب, اینڈ پھر یہ تھا کہ انہی کے ساتھ میں کبھی کبھی ٹریکس پہ جاتی تھی. دے یوز ٹو انجوائے, اور اسی طرح جانا شروع کیا. ان کو بھی اٹھا کے لے کے جانا ماہا خود کرتی تھی. تو آئی یوز ٹو فائنڈ اے لاٹ آف پیس. We will talk about trekking, but I would like to know this کہ آپ نے کہا کہ when Adam was born you quit your job. So ایک KP کے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ جاب نہیں کروانی, اپنے بیٹیوں کو گھر سے باہر نہیں نکالنا. تو یہ وجہ تو نہیں تھی کہ اب بچے پیدا ہو گئے تو بس اب جاب چھوڑیں, بچوں کو آپ نے پالنا ہے؟ یہ آپ کا اپنا ڈیسیجن تھا؟ یہ میرا اپنا ڈیسیجن تھا, کیونکہ میں رہتی تھی, آئی وازنٹ لیونگ ان اے جوائنٹ فیملی. تو یہ تھا کہ فیصل یوز ٹو گو فار ورک, اور میرا یہ تھا کہ اگر میں آدم کو ڈے کیئر بھیجتی تو پھر اس طرح خیال نہ رکھ سکتی, اور جاب میں یو گیٹ ویری ٹائرڈ. تو آئی وانٹیڈ ٹو گیو کوالٹی ٹائم ٹو مائی کڈس. تو یہ میں نے خود ہی چھوڑ دیا تھا. میں نے کہا تھا ونس دے آر گرون اپ پھر میں کروں گی. آدم آپ بتائیں, واٹس اپ دیز ڈیز, کیا ہو رہا ہے, کیا چل رہا ہے؟ رائٹ ناؤ آئی ایم اسٹڈیئنگ ان فیوچر ورلڈ کالج میں ہوں, اور میں ابھی اپنا او لیولس کر رہا ہوں. میں ابھی 13 سال کا ہوں, اور میرے ٹریکنگ کے علاوہ میں ابھی آج کل بہت زیادہ فٹ بال میں ہوں, اور میں ہوپ کرتا ہوں کہ میں یہ چیزیں پرسیو کروں. اور اس کے علاوہ اس سال میں نے اپنے CIEs اور ایگزامس دینے ہیں, تو اٹس which football club do you support? I'm Barcelona fan. I'm a Manchester United fan. ہم لوگ کا ٹائم اچھا نہیں گزر رہا آج کل. تو یہ بتائیں کہ I assume you are the youngest trekker of Pakistan, right? تو how does it feel to have such a big tag کہ میں سب سے پاکستان کا youngest trekker ہوں؟ I don't know, it feels good. Like it doesn't feel real because I don't really think too much about it. But obviously it's a big achievement because there are many people who are before me who are the youngest, who like Shiroz Kashif وغیرہ. So it feels big,
It feels weird. Of course. تو کوئی میموریز پہلے آپ کے ٹریک سے کوئی ہیں؟ I have lots, اور مطلب ایک کوئی زیادہ نہیں ہے، مگر ایک میرے ساتھ ہوا تھا موسیٰ کا مسئلہ پہ. I was 9 years old. اس میں بیسکلی جب ہم سمٹ سے واپس آ رہے تھے، اس میں since I was younger اور سنو زیادہ تھا، تو I was holding the guide's hand and he slipped and I slipped with him. So I kept on sliding and sliding. اور پھر بابا نے مجھے پیچھے سے دیکھا and he thought we were purposefully sliding, like, you know, since there was no crevices, he thought we were doing, so he started sliding too. And then everyone saw and rolling. Like we جو ہم موویز میں دیکھتے ہیں جس طرح اسی طرح بالکل فٹ بال کی طرح. تو یہ تو پھر اب تو ہم ہنس رہے ہیں لیکن اس وقت کافی اسکیری بھی ہو سکتا ہے. میں شوق میں دیکھ رہی تھی بٹ آئی وازنٹ لائک شاؤٹنگ کیونکہ آپ کچھ کر نہیں سکتے ہو, بٹ بس دعا کر رہی تھی کہ چوٹ نہ لگی ہو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹریکنگ کر رہے ہو تو پھر یہ چیزیں تو آئی تھنک ہوتی ہے آف کورس. بٹ یہ تھا کہ اس وقت وین وی ور ڈوئنگ موسیٰ کا مسئلہ, سو آر شوز وارنٹ لائک اپروپریٹ شوز ہم نے نہیں پہنے. ہم نے نارمل اس نے اسکیچرس میں نے پہنائے تھے اور خود بھی میں نے نارمل شوز, نو گیٹرس نتھنگ, ایون وہ ہائکنگ اسٹک بھی نہیں تھی. تو وہ فرسٹ ٹائم تھا نا اس طرح کلائمب کر رہے تھے, تو اس میں مجھے آئیڈیا ہوگا کہ نہیں آپ کا گیئر جو ہے نا وہ صحیح ہونا چاہیے. سو پھر تھنگس آر ویری ایزی. آپ کا پہلا ایکسپیرینس کیا تھا؟ فرسٹ ایکسپیرینس آف موسیٰ کا مسئلہ واز مائی فرسٹ ایکسپیرینس وتھ ہیم, لائک 4300 جو میں نے کیا تھا. اس سے بٹ آپ کا اکیلا جو ایکسپیرینس تھا وہ کون سا تھا, جب آپ یا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ گئی ہوں یا پہلے اکیلے؟ میں نے ایک ہی ٹریک کیا تھا K2 بیس کیمپ, اور اسی کے لیے میں نے یہ موسیٰ کا مسئلہ کیا تھا. اور اس پہ یہ تھا کہ GGLA واز مائی فرسٹ ایکسپیرینس آف کلائمبنگ. اور کوئی مجھے بس وہ کہتے ہیں نا پیشن تھا, شوق تھا, سائن کر لیا, کوئی پریکٹس نہیں, کچھ بھی نہیں, اور ڈائریکٹ انہوں نے کرامپونس ڈالے اور کہتی چلو اترو. تو آپ تو یہ جو مطلب K2 بیس اور ماؤنٹ ایوریسٹ کے بارے میں بھی بات کریں گے, تو یہ تو آپ کو یہ جو ٹریل 5 اور ٹریل 3 اور یہ مشق پوری ہے تو پھر آپ کو کچھ بھی نہیں لگتا ہوگا. دے آر ویری ایزی نا, کیونکہ آئی واز جب ریسرچ کر رہا تھا آپ کے اس پوڈ کاسٹ کے بارے میں, تو آئی گاٹ ٹو نو کہ آپ نے ماؤنٹ ایوریسٹ, دین K2, دیر واز دس سنو لیک, ٹھیک ہے سی نا. تو یہ ساری, تو جب آپ لوگ جاتے ہیں, اب آدم بھی آپ کے ساتھ جاتا ہے, تو کبھی آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ یار خدا نہ خواستہ کوئی ایسا واقعہ نہ ہو جائے جس سے جو ہے وہ آدم جو ہے اس کو کوئی تکلیف پہنچے یا کوئی دکھ جائے, یا آپ لوگ اب اپنے گروپ سے ڈفرینٹ رکھتے ہیں کہ آپ کسی اور گروپ میں اور آدم کسی اور گروپ میں؟ نہیں, جاتے ہوئے وین آئی ایم لائک K2 پہ تو آئی کوڈنٹ ٹیک ہم, کیونکہ انہوں نے شارٹ کہا کہ GGLA پاس میں نے کرنا تھا وچ واز اراؤنڈ 5900. تو دے سیڈ کہ ہی از 9 years old اور یہ تو ایج بریکٹ میں آ نہیں رہا. سو آف کورس میں اس کو پھر نہیں لے کے جا رہی تھی. ہی آلدو واز ویری اپسیٹ کہ آپ مجھے چھوڑ کے جائیں. دیٹ واز دا اونلی ٹریک جو میں نے اس کے علاوہ کیا ہے. آپ کا پارٹنر ہے نا. ہاں, باقی تو یہ ہے. تو جب میں ایون K2 بیس کیمپ پہ گئی, جو میرے فرینڈس میرے ساتھ ہیں وہ بھی کہتے یار کرن ایسی لے کے نہیں آئی, وہ کر لیتا. ایون آئی واز ریگریٹنگ ٹل دا بیس کیمپ کہ یار میں نے بہت غلط کیا, لے آتی کر لیتا. بٹ وین آئی واز ڈوئنگ دا پاس that was very tough in a way. ایک تو I wasn't feeling well, اور پھر وہ پوری رات آپ کلائم کرو. تو جب میں ڈاؤن ہل اس کا کر رہی تھی تو اس میں نے کہا کہ نہیں, یہاں تو سب اپنے اپنے, کوئی کسی کا ہاتھ نہیں, ہم بیکورڈ روپ پہ we were going down. تو پھر میں نے کہا نہیں, اچھا ہے کہ میں نہیں لے کے آئی, نہ وہ ڈر جاتا اس کے ساتھ, وہ کس طرح نیچے آتا. تو وہ ایک چیز تھی. لیکن باقی جیسا سنو لیک وین آئی واز گوئنگ اینڈ ایوریسٹ بیس کیمپ از ویری ایزی ایز کمپیئر ٹو K2. یا اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ ایٹ آل, کیونکہ دے ہیو میڈ اسٹیئرز ان اٹ, اور پراپر ٹریک ہے, بہت تھوڑا بہت وہ ہے. ہمارا بہت را فارم ہے. الٹیمیٹلی آپ ایوریسٹ پہ ایک ٹی ہاؤس میں لینڈ کرتے ہو, یو سلیپ آن اے بیڈ, یو ہیو اے باتھ روم دیر. اور اگر آپ ٹریک پہ پیسے دے دو ان کو تو وہ آپ نہا بھی سکتے ہو. دے ہیو شاور فیسلٹیز ٹو. الٹیمیٹلی آپ ڈائننگ روم میں آپ سارے جو اتنے گروپس ہیں آپ لوگ یو ٹاک اینڈ یو ایٹ آن اے چیئر اینڈ اے ٹیبل. لیکن ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ آپ گلیشیئر پہ سوتے ہو, نو واش رومس اینڈ نو ہیٹنگ ارینجمنٹس. تو یہ ہے کہ وہ زیادہ نیچر کے ساتھ ہوتے ہیں. Which one do you prefer? کیونکہ I don't know much about trekking. I'm not into trekking. I would love to, but مشکل ہے میرے لیے, مجھے ایسا لگتا ہے. آپ مجھے بتائیں, جتنا مجھے لگتا ہے کہ لوگ یہ فیسلٹیز سے زیادہ جو ہے جو رونس ہے وہ پریفر کرتے ہیں, رائٹ؟ کرتے ہیں ایگزیکٹلی. اور سیکنڈلی ہمارا ٹرین ٹف ہے, ہمارے گلیشیئر پہ ہی واک ہے,
تو اگر باتھ رومس بنائے جائے نتھنگ لائک اٹ ول ہیلپ پیپل اراؤنڈ, کیونکہ بہت ڈفیکلٹی ہوتی ہے جیسے ایز اے فیمیل. اور پھر شاور کا جیسے وہ آرٹیفیشیل وہ کر کے آپ نہاتے ہو, پانی تھوڑا گرم کر لیں. بہت لوگ تو نہیں نہاتے, لیکن کیونکہ میں 2-3 دن بعد نہ آئی وانٹ ٹو چینج اور وہ کر لوں, لیکن یہ ہے کہ وہ بن بھی نہیں سکتے. اب جیسے سنو لیک ہے تو اس پہ گلیشیئرز موو کرتے ہیں, دیر سو مینی کریوسز, تو وہ کہاں وہاں پہ یہ ٹی ہاؤسز بنا سکتے. ٹرین کا ہی وہ ہے فرق ہے, سارا فرق ہے, لیکن فیسلٹیز دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. آپ نے کہا کہ نہانا آپ کہتے ہیں کہ آپ 2-3 دن بعد نہاتے ہیں, لیکن لوگ کہتے ہیں کہ جو پہاڑ پہ جائیں تو آپ سر نہ دھوئیں, باڈی نہ دھوئیں, طبیعت خراب ہو سکتی ہے. از دس ٹرو؟ یار میں نے K2 بیس کیمپ پہ سر دھویا تھا, رسک لیا تھا کہ کچھ نہیں ہوا. میں پھر جلدی سے وہ جہاں کچن تھا ادھر بیٹھ گئی تھی جب تک سر نہ ریکمینڈیبل. ہاں, کیونکہ آکسیجن کم ہو جاتا ہے. تو مطلب میں 5000 پلس پہ نہیں کہہ رہی, لیکن اس کے نیچے تو میں نے ہمیشہ بال دھوئے اور مجھے الحمدللہ کچھ بھی نہیں ہوا. سیکنڈلی آئی آلویز کیری دس ڈرائی شیمپوز وتھ مائی سیلف, اور چونکہ میں نماز پڑھتی ہوں تو میں ذرا ہائیجین کا خیال رکھتی ہوں, کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ جہاں جاؤ تو وہاں اگر آپ نماز پڑھ لو تو الٹیمیٹلی اللہ کہ وہ جگہ یاد کرے گی کہ یار یہ آئی تھی سجدہ لگایا تھا. اور ایسے بھی آپ اس وقت یو are playing with your life, you never know کہ کون سا آپ کا آخری, تو ایٹ لیسٹ وہاں آپ کو زیادہ کرنا چاہیے نمازیں وغیرہ. اور جو یہاں تک آپ نے آدم کی بات مجھ سے کی کہ مجھے ڈر تو آف کورس سائن کرتے وقت ایز اے مدر آئی ایم اسکیئر. جیسے سنو لیک میں جا رہی تھی تو بہت لوگوں نے مجھے ڈسکریج کیا کہ بہت ٹف ٹرین ہے اور ایلیویشن گین ہے اور اس کی طبیعت خراب ہو سکتی, کیا کرو گی. تو ایک تو میرا فرینڈ تشیر علی, آئی کال ہیم اینڈ ہی سیڈ کہ کیا ہو جائے گا کرن, اگر اس کی طبیعت خراب ہو گئی گاڈ فاربیڈ تو تم واپس آ جانا, لیکن چھوڑو مت, لے کے جاؤ, یہ کر لے گا. کیونکہ یہ گیا ہوا ہے 5500 پہ ایوریج اسپیس کیمپ وغیرہ, تو اس کو مطلب ہی از یوز ٹو ود دا ہائٹ. تو پھر میں نے اس سے پوچھا کہ کون سا, تو اس نے کہا کہ اف دا نوز اسٹارٹس بلیڈنگ تو یو جسٹ ٹرن بیک. تو پھر میں نے یہ ڈیسائڈ کیا کہ اوکے آئی ٹیک ہم, ایز فار گاڈ فاربیڈ اس کی طبیعت خراب ہوگی, آئی وونٹ ڈسٹرب دا گروپ, میں ٹرن بیک کر لوں گی. اینڈ دین دا بگیسٹ سپورٹ فیصل مائی ہسبینڈ, ہی سیڈ کہ لے جاؤ کچھ نہیں ہوتا. سو جب اس کی سپورٹ آ گئی تھی پھر اتنا مجھ میں ہاں حوصلہ ہو جاتا ہے کہ چلو خیر ہے, I'll take him along, we have a good team. اس پہ میں نے ہمیشہ خود ہی سب سے بات کی ہوتی, ٹیم لیڈ سے بھی, تو میں اپنی تسلی کر کے ہی جاتی ہوں. سو اٹس ناٹ اونلی می, اٹس اے ٹیم ہو از آلسو سپورٹنگ. جیسے سنو لیک میں میرے ساتھ لیاقت کریم واز اے گائیڈ, اور اس نے میں نے اس کے ساتھ سارا ڈسکس کیا, تو اس کی بہت اچھی ٹیم تھی, خیال رکھتی تھی. اور پھر جو ہمارے ساتھ اور سارے لوگ تھے, مائی فرینڈس اینڈ دا پارٹیز, دے آل ور لوکنگ آفٹر ہم. سو Adam is not only my baby, he's the baby of the group. So it's a team work. مطلب یہ پانی میں گر گیا تھا ٹھنڈے, تو انہوں نے جلدی سے اس کے کپڑے چینج کیے, اس کو کپڑے بھی پہنا دیے. اگر ان کو لگتا ہے کہ ڈی ہائیڈریٹ ہو رہا ہے تو وہ ORS اس کو پلائیں گے. تو آئی ایم ویری کمفرٹیبل کہ یہ ایکچولی اہیڈ ہوتا ہے مجھ سے, یہ تیز جاتا ہے, آگے ٹیم کے ساتھ ہوتا ہے, میں پیچھے ہوتی ہوں, تو جو آگے ہوتا ہے وہی اس کا خیال رکھے. آدم, آپ یو ہیو بین ٹو مینی ٹریکس رائٹ, تو سب سے ٹف کون سا والا لگا آپ کو؟ ابھی تک میرے جو ابھی 2 ریسنٹ والے ہوئے ہیں لمبے والے, جو میں نے اس سال منگلیسر کیا تھا 6000 میٹر, اور پچھلے سال جو میں نے سنو لیک کیا تھا وہ تھا 5300 5100 میٹرس. یہ دونوں سب سے زیادہ مشکل تھے. کیا کہتے ہیں, منگلیسر میں سب سے زیادہ جو مشکل بات تھی وہ اس کا اینڈ پیچ تھا. وہ اینڈ پیچ میں کوئی 7-8 گھنٹوں کے لیے آپ نے بالکل انکلائن کرنا ہوتا ہے. وہ بالکل فرسٹ ٹائم میں نے اتنا زیادہ انکلائن دیکھا ہے, کیونکہ وہ سمٹ پش میں وہ بالکل ایک وال ہوتا ہے, اور آپ نے کریمپونس پہن کر اور ہارنیس کر کے پہن کر سارا چڑھنا ہوتا ہے. وہ بہت مشکل اور ٹائرنگ ہوتا ہے. اس کے علاوہ سنو لیک تھا, وہ بہت لمبا تھا, مطلب ٹریکس آپ کو مینٹلی ڈریننگ تھے کہ یہ کب ختم ہوگا, آپ کو نظر ہی نہیں آتا تھا ہمارا کیمپ سائٹ کی طرف, کوئی کونے میں ہوتا تھا. تو اس لحاظ سے آئی تھنک فزیکلی جو زیادہ ڈریننگ تھا وہ منگلیسر تھا, مگر مینٹلی زیادہ سنو لیک. یہ آپ نے بتایا کہ انکلائن بہت زیادہ تھا آپ کے لاسٹ ٹریک میں, تو واٹس دا ٹرک کہ اگر بہت زیادہ انکلائن ہے تو اس میں کیسے آپ سروائیو ہی کر سکتے ہیں؟ مطلب مشکل کام ہے, یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اس کو کیسے انجوائے کر سکتے ہیں, سروائیو کیسے کر سکتے ہیں؟ زیادہ اپنے آپ کو مطلب پش نہیں کرنا چاہیے کہ مطلب اپنے پیس سے زیادہ نہیں تیز جانا. یہ لوگ زیادہ کرتے ہیں کہ جذبات میں وہ زیادہ تیز چل جاتے ہیں, اور پھر ان کا اسٹیمنا سارا ہو جاتا ہے, پھر وہ ہمت ہار جاتے ہیں, ان کی سانس مطلب پھول جاتی ہے وغیرہ. اور
اس لیے میں کہوں گا کہ آپ اپنے پیس پہ جائیں, انجوائے دا ویوز. آپ مطلب کس چیز کے لیے آئے ہیں, وہ انجوائمنٹ کے لیے آئے ہیں نا, تو آپ کو انجوائے کر کے پورا ٹریک کرنا چاہیے. اور صرف انکلائن کی بات نہیں, ویسے پورے ٹریک میں بھی لوگ ہمت ہار جاتے ہیں, تھک جاتے ہیں. آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کس چیز کے لیے گئے ہیں ٹریک کرنے کے لیے. جو ہاں آپ نارمل بندے کو بھی غصہ آتا ہے. آن ہائٹ یو گیٹ اینگری, بٹ منگلک سر آئی مسٹ سے وی ہیڈ این امیزنگ ٹیم. جو شاہین بیگ ہے, لوگ کہتے ہیں ہی از دا پائنیئر آف دا ٹریکنگ, بٹ یا ہی از. آئی ہیو بین وتھ ہم. اتنا کمفرٹیبل انہوں نے ہمارا ٹریک بنایا, اتنی اچھی فیسلٹیز جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے پرووائڈ کیا, اینڈ ہی ہیڈ این امیزنگ ٹیم. مطلب لٹرلی ہماری شوز سیفٹی والے, ہمارے ہارنیس, روپس, ایوری تھنگ ہی چیکڈ باریکیوں میں. ایون ہماری جیکٹس تک چیک کیے کہ یار یہ ٹیمپریچر میں سروائیو کر لیں گے کہ نہیں. تو ہینڈز آف ٹو ہم. اگر ہم نے یہ منگلک سر کیا ہے تو دیٹ یو نو کریڈٹ گوز ٹو ہم, بیکاز ان کی ٹیم واز ویری ایکسپیرئنس اینڈ اٹس دا بیسٹ ٹیم آئی ایور یو نو ہائک وتھ. رائٹ, تو آپ لوگوں کی بھی اپنی کوئی ٹیم ہے جو آپ لوگ سارے ایک ساتھ کرتے ہیں؟ از دیر اے نیم آف دا گروپ اور سم تھنگ؟ ویل جو ہماری ایکسپیکٹیشنس ہوتی ہیں دیٹ وی فرینڈس, جو کلوز فرینڈس ہیں, ہم اپنا گروپ بناتے ہیں اینڈ دین وی ڈسکس اینڈ دین وی جسٹ یو نو پلان اکارڈنگلی اینڈ وی ہائر پیپل. ہاں, پہلے یہ تھا کہ میرے 2 فرینڈس تھے ہو آر ناٹ ہیئر ناؤ. ون از غیور, اس کی کمپنی تھی ٹریول اور, تو میں نے بہت ٹریولنگ اس کے ساتھ کی, ہم گروپس لے کے گئے. اور دوسرا نبیل, دا روورس اس کی کمپنی تھی. تو تھینکس ٹو دیم, یا پہلے ان کو میں کہتی تھی, وہی ہم ارینج کرتے تھے, جاتے تھے. تو زیادہ مجھے جو ایکسپیرئنس ٹریکنگ کا اور گروپس کے ساتھ ہے, دین آئی ول گیو دا کریڈٹ ٹو دیم. اور نبیل اور غیور کا یہ تھا کہ جب آدم ساتھ ہوتا تھا, کیونکہ فرینڈس بھی تھے, تو وہ اس کا پورا خیال رکھتے تھے. مطلب میں تو بالکل کیئر فری. ایوریسٹ اس کو غیور نے کروایا. مطلب اسی کے ساتھ آگے آگے جاتا. سو آئی نو کہ وہ روم بھی اس کے ساتھ شیئر کر رہے سارا. اب تو خیر ہی نوز اٹ ناؤ, ہی از لوکنگ آفٹر می آن دیٹ ٹریک. 6 years of experience, 7 years of experience, یہ تو بڑے بڑے لوگوں کا نہیں ہوتا. لیکن چلیں, اچھا, I would like to know, like people say that Snow Lake is a very difficult area and بہت مشکل ہے وہاں ہائک کرنا. کیا مشکلات ہیں اس جگہ کی؟ اتنا کیوں اس کو, یا ہائپ اپ ہے یا سچ میں مشکل ہے وہ ایکچولی بہت لاسٹ ایئر تک جب ہم گئے تھے تو سنو لیک جس طرح K2 از مور کمرشل, یو گیٹ مور پیپل اراؤنڈ. سنو لیک پہ زیادہ آپ کو لوگ نہیں ملیں گے, نمبر 1. سیکنڈلی اس میں بہت سارے کریوسز ہیں, ٹھیک ہے, کریوسز کی وجہ سے لوگ وہاں نہیں آتے. تھرڈ, اٹس این ایکسپینسو ٹریک, پورٹر زیادہ چارج کرتے ہیں. ریزن از اٹس اے ویری را فارم, اور آف کورس وہ ذرا چیزیں لے کے جائیں گے تو وہ چارج بھی زیادہ کریں گے. there are loads of boulders. That means you from day one, either you are jumping on the boulders, either you are crossing the crevices. And literally اس کے علاوہ تو کچھ ہے ہی نہیں, بس برف ہے, بولڈرز ہے, اور ایک انسان بھی نظر نہیں آتا. آپ K2 پہ جاتے ہو, ایک تو ان کی جو کیمپ سائٹس ہیں وہ نزدیک ہیں, ایک یو کین کم اکراس سو مینی گروپس دیئر, یو انٹریکٹ. وہاں تو گروپس نہیں ہیں. اچھا, جو کیمپ سائٹ ہے وہ بھی کسی بولڈر کے اوپر ہے, اس سائڈ بھی کھائی, اس سائڈ میں بھی کھائی, لائک یو نو یو گیٹ دیٹ فارم. دا ویوز آر امیزنگ, انٹچڈ, بٹ آف کورس اٹس لائک یو نو ہارڈ. پھر آپ کا یہ ہے کہ سنو لیک تک جانا اتنا مشکل نہیں ہوگا, لیکن اس کے بعد جو پاسز اس کے ساتھ اٹیچ ہے دے آر ویری ٹیکنیکل. اب جیسے ہسپر از دا موسٹ ایزیسٹ ون, بٹ ہسپر میں لائک اتنے زیادہ کریوسز ہیں, اور اس سے آپ کو جمپ لگانا ہوتا ہے, یو نیور نو, آپ اس میں گر بھی سکتے ہو. تو وہ آف کورس people get scared. میں خود گری ہوں. اچھا, I would love to know your experience گرنے والا. کلمہ پڑھ لیا تھا میں نے, میں یہی سوچ رہی, بیکاز اس وقت آپ ہارنے انروپ تھی میں, اور وہ اٹ واز ویری سافٹ ٹرسٹ. جب جمپ لگایا اندر گئی, تھینکس ٹو مائی گرپرس اینڈ دا پرسن ہو واز اے ہیڈ ساتھ, اس کی ٹانگیں میں نے پکڑ لی. اس نے بھی ٹف رکھی تھی, نکال لیا. لیکن اگر گئی ہوتی تو آف کورس چھوٹ پھوٹ آ جاتی, بیکاز دے آر ویری ڈیپ. شی شوڈ ڈبل چیک آن ایوری. آئی واز سو اسکیئرڈ, آئی وونٹ لائی. میں جب نکل آئی تو مجھے تو سمجھ نہ آئی, کیونکہ مجھے لگا کہ میں تو گئی ان سے, ہو گیا بس. ہاں, تو کتنی دیر تو آئی کوڈنٹ ایون واک. تو پھر دیر واز گائیڈ موصف,
he came and he made me calm down. میں calm down ہو ہی نہیں رہی تھی, مجھے سمجھ ہی نہ آئے کہ میں نے کہا شیٹ اس کی لائک ابھی تک میں نے کراس بھی نہیں کیا اور جانا ہے اور یہ کریویسز بڑھتے جا رہے تھے. تو وہ اور کچھ نہیں تھا. اس کے بعد جب میں جمپ لگاتی تھی مجھے ڈر سا لگتا ہے. اس سے پہلے میں بہت کانفیڈنٹلی آئی واز جمپنگ. اس کے بعد میں نے ان کو پہلے سے آنکھوں میں آنسو آتے تھے اور میں کہتی تھی میں نے اندر نہیں جانا. وہ مجھے تسلی دے رہے تھے کہ نو نو یو وونٹ گو, بٹ وہ ایک فیئر آ جاتا ہے. اس فیئر کو ٹریکرز جو ہیں وہ اوور کم کیسے کرتے ہیں؟ بڑے بڑے ٹریکرز ہم لوگوں نے دیکھے ہیں, وہ بھی اپنی اسٹوریز بتاتے ہیں کہ ہم گر گئے اور وہ جو ایک بلاک آ جاتا ہے, ایک مینٹل بلاک آ جاتا ہے, اس کو کیسے اوور کم اس کرتے وقت ہیں؟ تو آنیسٹلی اسپیکنگ فار سرٹن ٹائم I wasn't in my that hope یا وہ پازیٹیوٹی, مطلب میں خود مجھے فیل ہو رہا تھا کہ میں ان کے ساتھ کوآپریشن نہیں کر رہی. بٹ میں اگین کہوں گی کہ ٹیم لیڈ پہ بہت ہے. موصف جو دا پرسن ہی واز ویری کام وتھ می اینڈ پتہ نہیں اس پہ مجھے ٹرسٹ تھا کہ یہ مجھے جانے نہیں دے گا. سو میں پہلے اس کو دیکھتی تھی جب وہ کہتا ہے یا گو, میں جمپ لگاتی تھی. تو وہ ایک وہ ہوتا ہے آپ کا ایک ایسی, بس آئی ہیڈ دس ٹرسٹ آن ہیم کہ اف ہی از دیر تو میں نیچے نہیں جاؤں گی. اینڈ ہی واز ویری گڈ, ہی از اسٹل ویری گڈ. مطلب ساری ریور کراسنگ میں اس نے ہیلپ کی. اور شمشالی, ہی واز فرام شمشال, بٹ شمشالی جو گائیڈس ہے دے آر امیزنگ پیپل اراؤنڈ. ابھی لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی پاس کرنا ہو تو شمشالی کو ہائر کرے. سو اٹس بیکاز دے آر ویری اسٹرانگ بلڈ اینڈ دے میک یو ڈو دیٹ تھنگ. جیسا منگلک سر پہ تھا اینڈ آئی ہیڈ دس تھنگ, تو میں شاہین بھائی اور مجید بھائی سے بار بار یہی پوچھتی تھی کتنے کریویسز ہیں. میرا فرسٹ مطلب مجھے اور وہ نہیں تھا کتنے کریویسز ہیں, تو وہ ہنستے تھے کہ میم اتنے نہیں ہے سسٹر, کراس کر لیں گے, ہم دیکھیں گے, جمپ لگانا ہوگا. میرے مطلب کویشچنس ہی یہی ہوتے تھے. آئی واز ارینجنگ ایوری تھنگ. جھومر کب لگے گا, نہیں اس کے اندر تو ہم نہیں جائیں گے, یہ تو کلائمب پہ ہے, تو کس طرح کریویس میں آئی ہیڈ دیٹ کویشچن. بٹ تھینکس ٹو دیٹ ٹیم, ایک تو اس کے اوپر کریویس کے اوپر دیر واز سنو, اٹ واز ہارڈ اینڈ وی واکڈ آن دیٹ کریویس. انہوں نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ تم کریویس کے اوپر ہو. فنی بات یہ تھی, اسی میں کانفیڈنٹلی اوپر گئی, نیچے آئی اینڈ دین آئی آسک وہ کریویس کدھر تھا. انہوں نے مجھے کہا آپ نے اس کے اوپر چلی ہے, اور میں نے کہا اچھا آپ نے تو بتایا نہیں. کہتی یہی تو کام تھا, آپ کو نہیں بتانا تھا. سو دیٹ واز دیئر وے آف میکنگ می ڈو دیٹ. مے بی بتاتے میں ڈر جاتی. سو گڈ ٹیم ہیلپس ا لاٹ, رائٹ؟ ریئلی. یو ور پارٹ آف دس ٹیم جب کرن کے ساتھ واقعہ ہوا تھا. واٹ واز یور؟ آئی واز ناٹ دیئر ایٹ دیٹ ٹائم. ہی واز اہیڈ. مجھے بعد میں پتہ چلا تھا کیونکہ ماما نارملی پیچھے ہوتی ہیں, میں آگے ہوتا ہوں. تو جب ہم ڈیسٹینیشن پہنچے تھے مجھے پتہ چل رہا تھا کہ ماما گر گئے ہیں. چلو تب تک سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا, تو چلو صحیح ہے. پھر اس وقت بھی میرا لپسٹک گر گیا, تو میں ان کو کہتی او میرا لپسٹک. تو آئی ڈونٹ نو وائی آئی ڈو keep my lipstick in my pocket. It's not that جو لپس مجھے ڈرائی ہوتے تو میں آن اینڈ آف لگاتی رہتی ہوں. تو میں نے کہا او میرا لپسٹک ہے, تو انہوں نے کہا خود تو نکلا ہے لپسٹک کو چھوڑ دو. تو وہ ڈفرینٹ چیزیں آتی ہیں. جو سنو لیک میں ٹیم تھی اس میں آدم کو ایک گروپ میں ڈالا تھا, مجھے دوسرے میں. اینڈ آئی تھنک دیٹ واز بیکاز کہ یہ اگر کراس کرے میں پیچھے سے کوئی آواز نہ کروں, اور نیچرلی وہ ایک ریئیکشن آ ہی جاتا ہے. دیکھیں آپ پارٹنرس بھی ہیں لیکن آپ ماں بھی ہیں, تو وہ ایک ریئیکشن تو آ ہی جاتا ہے. میں نہیں دیکھتی اس کو, جب یہ کچھ کر رہا ہوتا ہے میں اس سائڈ پہ دیکھتی ہوں, ادھر دیکھتی ہوں, کیونکہ آئی ڈونٹ وانٹ کہ میں پیچھے سے کوئی آواز کروں اور یہ گھبرا جائے یا کچھ ہو. سو اٹس رادر آئی ڈونٹ لک ایٹ ہیم وین ہی از ڈوئنگ. اب تو اس دفعہ ہی واز ماشاء اللہ مور کانفیڈنٹ, اینڈ ان فیکٹ اس کے اسٹیپس کو دیکھ کے تو میں چل رہی تھی. اچھا آدم یہ بتائیں کہ جب آپ نے شروع کیا تب تو آپ خیر بہت چھوٹے تھے, ابھی بھی آپ کافی چھوٹے ہیں, لیکن یو آر اے ٹین ایجر ناؤ. جب آپ یہ کرنا شروع کر رہے تھے تو یہ آپ نے اپنی ماما کو دیکھ کے یہ آپ نے کہا کہ میں نے یہ کرنا ہے, یا انہوں نے آپ کو کہا کہ نہیں تم میرے ساتھ ایز اے پارٹنر چلو ایک دفعہ کرو دیکھو تو تمہیں اس کے بعد بہتر لگے گا؟ تو واٹ واز دیٹ ایکسپیرینس؟ بیسکلی پہلے ماما بابا جاتے تھے ان ٹریلس پہ, اور پھر میں بیسکلی میں کیوریس ہے یہ کیسے ہوتے ہیں, کیونکہ میرے مائنڈ میں بہت زیادہ کوئی امیج بنا ہوا تھا کہ کلائمبنگ ہے یہ بہت مشکل ہے وغیرہ, مطلب میرے مجھ سے نہیں ہو سکتا اس طرح چیزیں, مطلب میرے مائنڈ میں ایک امیج جیسا بن گیا تھا. تو جب میں ایک دفعہ ماما جا رہی تھی تو میں نے کہا مجھے بھی جانا ہے. تو وہ کوئی ٹریل 5 تھا, آئی تھنک, ہاں ٹریل 5 تھا. دیٹ واز مائی فرسٹ ٹریل, اور اس میں دیکھ رہا تھا, اٹ واز ویری ڈفرنٹ فرام مائی امیجنیشن. مجھے لگا کہ بہت زیادہ کلائمبنگ ہوگا, یہ ہوگا وغیرہ جیسے موویز میں دکھاتے ہیں.
مگر جب میں نے اصل میں دیکھا it was not that difficult اور مجھ سے بہت ڈویبل ہوتا ہے. تو اس کے بعد سے پھر میں کہا کہ نیکسٹ ڈے میں نے کہا کہ مجھے پھر سے جانا ہے اور پھر اس طرح میری ایک ہیبٹ بن گئی. So now this is your habit and you want to continue it, right? Right, that's great. اچھا کرن یہ بتائیں کہ in the recent years trekking has become very popular in Pakistan. محمد علی ستپارہ, شروز کاشف, ان سب کو لوگ دیکھ کے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے بھی کرنا ہے. لیکن ہمیں ابھی بھی لگتا ہے پاکستان میں کہ اگر کسی نے ٹریک پہ جانا ہے تو اس کو طریقہ نہیں پتہ کہ ہم لوگ کس کو کانٹیکٹ کریں, کس سے بات کریں. کوئی ایسی کمپنیز ہیں, کوئی ایسے گروپس ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ از اٹ اسٹل نیش, اور اگر اس پہ کام کریں تو یہ اور بھی پاپولر ہو سکتا ہے پاکستان میں اور لوگ اس کو جو ہے وہ ایکسپیرینس کر سکتے ہیں؟ ابھی تو کافی زیادہ ریسنٹلی کمپنیز, پرائیویٹ کمپنیز بھی کھلی ہوئی ہے. پھر اگر آپ اسلام آباد میں ٹریلس کی بات کریں تو دیر آر لاٹ آف گروپس, لائک میں خود ممبر ہوں اسلام آباد رن وتھ اس کی, اور دیر از لائک ادر کمیونٹیز, مرکلا ہاف رن ہے, اینڈ آئی تھنک اسلام آباد رننگ کلب ہے. سو دے ہیو ایکٹیویٹیز, اس میں ہائکنگ بھی ہوتی ہے, رننگ بھی ہوتی ہے. تو اے لاٹ آف پیپل جوائن دوز گروپس, اگر آپ کو نہیں پتہ. اور اس میں یہ ہے جیسے اسلام آباد رن وتھ اس میں منتھ میں ایک دفعہ یا آفٹر 2 months وہ مشپوری کی بھی ایک ہائک بنا دیتے وتھ ویری اکنامیکل چارجز. جو اسلام آباد میں لوکل ٹریلز ہوتے ہیں جو ان کی چار ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں in a week, they are free of cost. Anyone can join and come, and they just have posted on their Instagram page and on the Facebook. آپ آ سکتے ہو, اس کمیونٹی میں کر لو. میں جو نارملی یہ جو نارتھ ہوتے ہیں تو نارملی ہمارے سمرس میں ہوتے ہیں, لیکن جو میری ویکلی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے سو آئی جسٹ گو ود دا گروپ, کیونکہ سیف. ایک آپ کے ساتھ بندے سارے اکٹھے جا رہے ہوتے, کیونکہ ایٹ ٹائمز لوگ کہتے کہ وی کانٹ گو الون, وی آر اسکیئرڈ. اینی ہاؤ ہماری جو ٹریلز ہیں اگر آپ نارمل ٹائم میں جاؤ تو دے آر ویری سیف. میں اکیلی بھی گئی ہوئی ہوں, میں گروپس میں بھی گئی ہوں, لیکن ہاں میں یہ نہیں کہوں گی کہ رات کو آپ جائیں یا اور ٹائمس میں جاؤ گے تو پھر تو کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے. بٹ اف یو گو ان اے ڈیسنٹ ٹائم سو نتھنگ ول ہیپن. دیر سو مینی پیپل دیر, فیملیز ہوتی ہیں وغیرہ, اٹس ویری نائس, نائس ماحول ہوتا ہے. لیکن یہ جو اسلام آباد رن وتھ اس جیسے قاسم ہے, ہی از اے فرینڈ ٹو, اس نے یہ بہت اچھی کمیونٹی بنائی ہے. تو اس میں اگر ایک ہمارا ورک آؤٹ بھی ہو جاتا ہے, وی آر آلویز ایکٹیو. اور سیکنڈلی پھر اگر آپ 2-3 دن والا کرتے ہو تو وہ بھی کر لیتے ہو. اور نارملی جو ابھی ہے, ابھی میری فرینڈ ہے زباریہ, اس سے کھولا یوریکا. سو شی پوسٹ ڈفرینٹ ٹریکنگ ٹرپس, آپ اس کو جوائن کر سکتے ہو. پھر اور اس طرح کمپنیز ہے جیسے میں نے کہا شمس الپائن, اف یو وانٹ ٹو ڈو منگلکسر, یو وانٹ ٹو گو ٹو نارتھ, تو جسٹ contact them. And I think ابھی تک میرے 9-10 سال کی ایکسپیرینس میں they are one of the best. جیسے آپ K2 میں گئی تھی عابد شگری وغیرہ کے ساتھ, دیٹس نارتھ پاکستان, کچھ اس طرح ان کا نام ہے. دے آر امیزنگ, کیونکہ میرا K2 کا بھی بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ہے ان کے ساتھ. اور میں نارملی لوگ چلے جاتے ہیں کمپنیز, اٹس ہارڈلی 20,000-30,000 کا ڈفرینس ہوتا ہے پرائس میں, بٹ دے ول کم آئدر دے ول سے کہ فوڈ اچھا نہیں تھا, ان کی سروسز اچھی نہیں تھی. لیکن ایز فار میں آپ کو کہہ رہی ہوں, میں عابد شگری کے ساتھ آئی وینٹ ٹو K2, اور ابھی میں جو یہاں گئی یا اسنو لیک پہ گئی, سو آئی آلویز ہیڈ دا گڈ ٹیمس, نہ ہمیں کوئی ایشو تھا. اور یہ ہے کہ ہم لوگ پہلے سے اگر ایکسپیڈیشن پہ جا رہے ہیں تو پہلے سے بکنگ وغیرہ کرتے ہیں. سو دیر آر مینی کمپنیز who are organizing the trips around, اور مے بی نیکسٹ ایئر سے میں خود ہی پلان کروں ٹرپس, جو مجھے لگ رہا ہے. انڈیا میں بھی اگر ہم لوگ دیکھیں, اور ایون ویسٹرن کنٹریز, تو ان کی جو حکومت ہوتی ہے وہ بھی سپورٹ کرتی ہے. ہم لوگوں نے لاسٹ شارک ٹینک میں دیکھا تو گورنمنٹ آف انڈیا جو ہے وہ ٹریکنگ انڈسٹری میں کمپنیز کو گرانٹس بھی دے رہی تھی کہ اس کو پروموٹ کیا جائے اس چیز کو. پاکستان میں آپ کو گورنمنٹ کا کوئی سپورٹ اس طرح کے پروجیکٹس میں کوئی نظر آتا ہے, اس طرح کی کمپنیز کو سپورٹ کرتے ہیں, یا ابھی گورنمنٹ کا فوکس نہیں ہے اس پہ اتنا؟ آئی ڈاؤٹ اٹ, گورنمنٹ کا اتنا زیادہ فوکس نہیں ہے, کیونکہ جتنی میری لوگوں سے بات ہوتی ہے وہ تو یہ سب کچھ اپنا خود سے ہی کرتے ہیں. اینڈ آئی تھنک جو برجز وغیرہ ہے گورنمنٹ کو بنانی چاہیے, کیونکہ جیسے ہم منگلکسر اور شمشال کی طرف گئے تو وہاں کے لوکلس ہی راستے بنا رہے ہوتے, برجز بنا رہے ہوتے ہیں, اینڈ دیٹس اے ویری ٹف ٹرین.
ان ڈیورنگ ابھی اگر میں K2 کے ساتھ کمپیئر کروں تو شمشال کا جو ٹریک ہے وہ بہت اس کا جو ٹیکسچر ہے وہ مٹی والا ہے. سو لینڈ سلائڈس کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے, پھر وہ ادھر کا پانی اتنا زیادہ ہے. سو دے نیڈ پراپر بریجز. اف دا گورنمنٹ ورکس آؤٹ آن دوز ایریاز آئی تھنک یہ بہت زیادہ فیمس ہو سکتا ہے. لیکن چونکہ وہاں یہ لوگ اپنے آپ کام کر رہے ہوتے ہیں. ابھی جو ریسنٹلی ہم گئے اور وہاں لینڈ سلائڈس آئی تھی تو وی اسٹیڈ دیر فار 3 nights اینڈ تھینکس ٹو دیم انہوں نے ہمارا خیال رکھا. لیکن وہ روڈ لوکلس نے کھولی ہے, کوئی گورنمنٹ کا بندہ نہیں آیا, ورنہ ہمارے ساتھ کتنے فارینرز بھی ادھر تھے. وی ور دیر ویٹنگ فار دیم کہ وہ کب آئیں. تو گورنمنٹ شوڈ فوکس آن دیز ایریاز, اور جتنا یہ ان کو زیادہ فیسلٹی دیں گے, راستہ ذرا اچھا کریں گے تو لاٹ آف پیپل ول گو, بیکاز دیز آر امیزنگ اینڈ بیوٹیفل پلیسز. شمشال میں پہلی دفعہ گئی اینڈ اٹس ریئلی بیوٹیفل. یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, کیونکہ اگر گورنمنٹ انفراسٹرکچر پرووائڈ کر دیتی ہے تو الٹیمیٹلی جو ٹورزم انڈسٹری کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان میں گزشتہ 10-12 سالوں سے, تو جو ٹورسٹ آتے ہیں, اور آج آپ نے بھی یہ بات کی کہ گورنمنٹ کا انفراسٹرکچر نہیں ہے, تو آئی ایم پریٹی شیور کہ انفراسٹرکچر پہ اگر فوکس کریں گے تو الٹیمیٹلی اکانومی بھی جو ہے وہاں کی بہتر ہوگی, اور پاکستان کا نام جو ہے وہ بھی دنیا میں بہتری کی طرف جائے گا. خوبصورت جگہ ہیں. ایگزیکٹلی وی آر بلیسڈ وتھ سچ بیوٹیفل پلیسز, بٹ وہی ہے کہ باہر کے ملک دے ورک آن اٹ تو لوگ زیادہ ایزیلی جا سکتے ہیں, یہاں لوگ نہیں جا سکتے. کتنے لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے جب میں واپس آئی شمشال کدھر ہے, دے ایون ڈے نو کہ شمشال ہنزا سائٹ پہ ہے اور وہاں سے راستہ جاتا ہے. اٹس دا لاسٹ ولیج. نو ون ہیڈ اے کلو کہ وہ اسکردو ہے کہ وہ ہے, تو اٹس بیکاز اس کا راستہ اس طرح نہیں ہے. پھر ایک ہمارا ٹھیک ہے, آئی نو یوٹیوب اور اس پہ بتاتے راستہ بہت خطرناک ہے, آئی نو, بٹ وہاں کے جو ڈرائیورز ہوتے ہیں وہ بہت اچھی طریقے سے چلاتے. نو ڈاؤٹ راستہ ہے, لیکن وہ ایکسپیرینس ڈرائیورز ہیں, وہاں وہ دن رات کا یہ کام ہے ان کا. ایگزیکٹلی. لیکن اگر یہ اس کو اچھا کر دے, جیسے ہم غر سر گئے شمشال پاس کی طرف, شمشال پامیر اس کو کہتے ہیں. تو فرسٹ جو ہمارا کیمپ سائٹ ہے اس کو غر سر کہتے ہیں, اور پھر آپ پری سر جاتے. تو اگر اف یو گو ٹو US اور ایریزونا چلے جاؤ تو گرینڈ کینینس کی طرح آپ کو فیل دیتا ہے اگر وہ اس پہ کام کریں. تو وی ہیو سچ رچ land with so many landscapes with variety of it, but one has to work on it. The government has to work on it. اس کو وہ زیادہ پروموٹ بھی ہو سکتا ہے. گرینڈ کینینس کیا یہی چیزیں. ایگزیکٹلی. اور پاکستان کے اسپیشلی ناردرن پاکستان کے بارے میں, ایون وین دا کوئین ونس وزٹڈ, کوئین الزبتھ, انہوں نے سوات کو دیکھ کے کہا تھا کہ یہ مجھے سوئٹزرلینڈ لگتا ہے. تو اگر وہ ان جگہوں پہ چلی جاتی ہیں تو ان کو پتہ نہیں وہ جگہ کیا لگتی ہے. Because it's raw and the people over there are very hygienic. میں نے شمشال میں یہ نوٹ کیا کہ it's such a clean گاؤں. Actually, I would like to know about the people of that area, you know. They're very hard working. Generally of Gilgit, Hunza, Sare. How are they different from us, from the urban Pakistan? ایک تو 100% لٹریسی ریٹ ہے. ایوری ون ہیز ڈن سم تھنگ, بیچلرس کر رہے ہیں, ماسٹرس کر رہے ہیں, جو بھی کریں. سیکنڈلی میلس ہو گئے, فیمیلس ہو گئے, بوتھ آر ورکنگ. دے آر ناٹ اشیمڈ آف اینی تھنگ. اب جیسے ہم لوگ تھے وہاں پہ تو وہ ایون ایگریکلچر لینڈ میں بھی کام کر رہی ہیں ان کی عورتیں, گھر میں بھی وہ کھانا بنا رہی ہیں. وی ور گیسٹ دیئر, تو ریسٹ ہاؤس میں ان کی فیملی کے لوگ, دے آر کوکنگ فار اس. ایون دیئر سن ہو شاکر who is 21 years old, وہ یہاں زیبس میں پڑھتا ہے, لیکن چونکہ اس کی چھٹیاں تھی, he was helping his dad, his mom with making chapatis, serving us, so they don't feel ashamed of it, and I think that's a plus point. That's why they grow and they are growing every time. ان کی اگر آپ دیکھیں عورتیں, so they are doing everything on their own. ہمارے ساتھ جو پورٹرس گئے تھے, so they were their bachelors کسی نے کیے, تو it was a kind of their pocket money. So that's why they're growing so fastly. اور اب جا کے آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک فیل آ جائے گا. It's like a modern village. And the people of Hunza and Gilgit in general, ہم لوگوں کو ہمیشہ یہ سنا بھی ہے کہ they are very welcoming. They welcome people from Pakistan. مہمان نواز ہیں اور وہ کھلے دل سے. لیکن ہم لوگوں نے پچھلے 2-3 سالوں میں دیکھا ہے کہ جس طریقے سے اربن پاکستان سے لوگ جا کے وہاں بالکل اربن ہونے کا ثبوت نہیں دیتے, گندی مچاتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. ہم لوگوں نے وہاں کے کچھ پیجز کو دیکھا ہے کہ آپ مت آئیں اگر آپ لوگوں نے اس طرح گند مچانا ہے. تو آپ نے یہ خود ایکسپیرینس کیا, اس طرح کی چیزیں دیکھی ہیں آپ نے؟ انفارچونیٹلی یس. جہاں ہمارے لوگ جاتے ہیں
میں سب کی بات نہیں کروں گی لیکن ہاں گند مچاتے ہیں وچ از ویری بیڈ, کیونکہ وہاں کوئی آئے گا نہیں کلیننگ کے لیے. ہم چونکہ جب جیسے جاتے ہیں تو ہم اپنا جو بھی گند ہوتا ہے وہ اٹھا لیتے ہیں یا یو برنگ اٹ بیک اور یو برن اٹ اور ڈو سم تھنگ وتھ اٹ. لیکن انفارچونیٹلی ایون وائل کمنگ بیک غیر سر میں ہم اسٹے کیا تھا, اٹ واز اے ویری نائس نیٹ کلین, اور وہاں انہوں نے اپنے لوکل سے باتھ رومس بنائے. جب واپسی پہ ہم آئے اینڈ آئی وینٹ ٹو دا واش روم, سو ہم سے پہلے جو گروپ گیا تھا سو دے لیفٹ ایوری تھنگ دیر. سو وہاں کوئی آئے گا تو نہیں, یہ سی ڈی تو نہیں آئے گی صاف کرنے, سویپر تو نہیں آئیں گے. سو انفارچونیٹلی ہمارے لوگ جو ہے نا وہ جگہوں کو گندا کر لیتے ہیں. جیسے آپ لوگ جن گروپس کے ساتھ جاتے ہیں تو کوئی کوڈ آف کانڈکٹ وغیرہ آپ لوگوں کا ہوتا ہے, کوئی آپ لوگ کہتے ہیں؟ جی ہم لوگ کہتے ہیں کہ اپنا جو گن ہے اپنے ساتھ رکھیں, یا ویسٹ بنس ہو تو اس میں پھینک دیں, ادروائز وی فائن. پہلے تو ہم 5000 کرتے تھے, اب آف کورس ود ٹائم ایوری تھنگ, بٹ ون یو شوڈ ناٹ تھرو اٹ. But this is I think basic common sense, right? ایگزیکٹلی, لیکن ہر ایک میں نہیں ہے نا. نہیں ہے, لیکن ہونا چاہیے, کیونکہ اگر ہم لوگ جیسے یو آر اے ینگ بوائے, آپ جا رہے ہیں تو آپ کی اسکولنگ, اور دیکھیں اب جو ان ٹریکس پہ جا رہے ہیں وہ پیسے دے کے جا رہے ہیں, تو دے آر ریزنیبلی فائنینشلی اسٹیبل پیپل, اچھی اسکولنگ انہوں نے کی ہوئی ہے. تو یو آر اے ینگ بوائے, جب آپ جا کے اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں اپنے بڑوں کو یہ کرتے ہوئے, آپ کے گروپ کی بات نہیں کر رہا, وٹ ڈو یو فیل اباؤٹ اٹ؟ اور جب وہ صاف ستھرے علاقے کو جا کے آپ دیکھتے ہیں تو آپ کیا آپ کے مائنڈ میں کیا آتی ہیں اس وقت چیزیں؟ مطلب اٹ فیلز بیڈ, کیونکہ اٹس ایکچولی ویری نارمل فار اس. ہمیں ہر جگہ جہاں ہم لوگ جاتے ہیں, ماما کہہ رہی ہیں کہ ہر جگہ جہاں ہمارے لوگ جاتے ہیں ادھر گند پھیل جاتا ہے. تو یہ مطلب مطلب اچھی نہیں لگتی بات کہ ہمارے ہی لوگ ہوتے ہیں, کیونکہ فارنرز اگر نوٹس کریں زیادہ نہیں کرتے, مگر یہ ہم مطلب اگر بہتر ہو سکتا ہے اوور آل. اور یہ جو ہنزا کے لوگ ہیں وہ خود نہیں کرتے, مطلب ہمارے لوگ جب جاتے ہیں, جب اس سمر کا سیزن ہوتا ہے, جب زیادہ لوگ آتے ہیں, پھر زیادہ یہ ہوتا ہے. تو میں کہوں گا کہ سب مطلب ایوری ون شوڈ کلین آفٹر دیم سیلوز. Of course, and this is something which our religion also guides us to, کہ صفائی نصف ایمان ہے, وہ یہ صاف ستھری بات ہے. ہمارے مرگلہ پہ کتنا ٹریلس پہ گند ہوتا ہے. انفیکٹ ہم کبھی کبھی ہماری جو کمیونٹی ہے وہ کلین اپ وہ رکھتے ہیں, اینڈ پھر ہمیں شاپرس ملتے ہیں, اور کتنا ہم لوگ یہ باٹلز اینڈ جوس اور کرسپ کے پیکٹس اٹھاتے ہیں. سو آئی ڈونٹ نو, یہاں تو ایجوکیٹڈ لوگ سو کالڈ اسلام آباد میں رہتے ہیں, دے آر ڈوئنگ اٹ. عطا آباد لیک 7 years back was so beautiful. اب تو ہوٹلس پہ ہوٹلس بن کے مجھے تو لگتا ہے منی مری آ گئے. سو انفارچونیٹلی نا ہم خود اپنی جگہ گندی کرتے ہیں. اور ایکچولی مجھے لگتا ہے کہ عطا آباد لیک کی آپ نے بات کی ابھی پچھلے دنوں, لکسس ہنزا کا بہت بڑا اسکینڈل تھا کہ سیوریج کا ان لوگوں نے عطا آباد لیک کے اندر ہی انہوں نے سسٹم بنایا ہوا تھا. تو آئی تھنک جہاں ڈیسیجن میکرز یا اتھارٹیز آ جاتی ہیں وہاں پاکستان از اے کرپٹ کنٹری, وہاں پیسے چلا کے یہ معاملات ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں اتنے زیادہ ہوٹلس بن گئے ہیں, دیر آر زپ لائننگز, ایک ہی جگہ میں 3. عطا آباد کی وہ بیوٹی ختم کر دی آنیسٹلی. جو عطا آباد پہلے تھا وہ ابھی نہیں ہے. اب برت لیک ہے, وی گو دیر بیکاز ہم نے اس دفعہ پٹون داس کیا تھا اور اس کا راستہ ادھر سے, بٹ وہاں بھی اب چھوٹے 2-3 ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے, کیونکہ ہم جلدی سے ہوٹلس بنانا شروع کر دیتے ہیں, ریسٹورینٹس بنا دیتے ہیں, وہ بیوٹی اس جگہ کی ختم ہو جاتی ہے. سو عطا آباد از نو مور بیوٹیفل, بٹ اٹس نائس. جو ہم نے پہلے دیکھا اس جیسا فیل ہی نہیں آتا. آپ کو صرف ریسٹورینٹس نظر آئیں گے, شاپس نظر آئیں گی, مری ایک طرح سے مری بن گیا. مری بھی ایک زمانے میں بہت اچھا. آپ نتیا گلی کو دیکھیں, ہوٹلس پہ ہوٹلس بنا رہے ہیں, اینڈ بیکاز آف دیٹ دا گلوبل وارمنگ. کہتے ہیں جی بارشیں ہو رہی ہیں, جب آپ درخت کاٹو گے تو پھر تو لینڈ سلائڈس بھی آئیں گی, گرمی بھی ہوگی. سو ہم خود کر رہے ہیں نا, وہ تو ہمارے اسلام آباد کے ساتھ بھی ہوا ہے نا. ایگزیکٹلی, ہم لوگوں نے بڑی بڑی سوسائٹیز بنا لی ہیں جنگلوں کو ختم کر کے. تو اب اس سال پہلی دفعہ میں نے اسلام آباد کو ڈوبتے ہوئے دیکھا ہے کہ اسلام آباد اور پنڈی میں پانی کھڑا ہوا ہے. ایگزیکٹلی, سو دیر شوڈ بی اے لمٹ فار ایوری تھنگ نا. ناران کو دیکھیں ہمارے سامنے, it's like so commercial. It wasn't like this. Then just look at جھیل سیف الملوک. So جہاں ہم انسان جاتے ہیں نا, تو ایون بابو سر ٹاپ ود ان فیو ایئرس, بابو سر میں ہمیشہ برف ہوتا تھا ایک سائڈ پہ. برف کا تو نام و نشان نہیں. آپ کو کافی کے وہ شاپ نظر آتے ہیں, یا جی پکوڑے بن رہے ہیں اور باتھ رومس لگا رہے ہیں, ستیہ ناس. جھیل سیف الملوک میں تو سوری آپ نہیں خیر, یو کین کنٹینیو. اینڈ اف آئی ایم جسٹ سیئنگ اف دے کیپ اٹ کلین, وہ کیا کہتے ہیں, اس کی جو اس کی اصل پوٹینشیل ہے وہ نظر آئے گی. ایبسلیوٹلی. ہاں, کیونکہ بیکاز آف دس گند وغیرہ, اٹس سارے ہوٹل جو بنے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے ساری اس کی بیوٹی, اصل بیوٹی ہڈن ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. اور آپ تو جاتے رہتے ہیں, آپ نے بھی یہ دیکھا ہوگا کہ ایکچولی لوگ یہ ہوٹلز دیکھنے کے لیے نہیں جاتے. ایک قد ہو تو ٹھیک ہے, ایسی سمجھ پڑ جاتی ہے, لیکن آپ جب درختی ہٹا کے اور خوبصورتی ہٹا کے جب وہاں کوئی انفراسٹرکچر آپ پھر فائدہ نہیں ہے, تو فائدہ کیا ہے. جیسے جھیل سیف الملوک کی آپ بات کری تھی, میں آئی وینٹ دیئر لاسٹ ایئر وتھ مائی فرینڈس, اور وہاں میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ
वहाँ की पुलिस दे वर वेरी एक्टिव, और वो कोई एक रैपर भी गिराता था ना तो उसको यहाँ से पकड़ रहे थे, उठाओ। और मैंने इतने ब्रूटली केपी की पुलिस को एक्ट करते हुए कभी नहीं देखा। because they're making it dirty now. वो कहते हैं कि उठाओ, अभी उठाओ, वरना हम लोग आप लोगों को लेके जा रहे हैं यहाँ से। तो मेरे हिसाब से पाकिस्तानी कौम ऐसी है कि सख्ती के साथ अगर इनको कुछ बताएंगे तो करेंगे। खुद से क्यों ये रियलाइजेशन नहीं है, वी आर एन एजुकेटेड पर्सन लिविंग है, कोई इलिटरेट तो नहीं है, तो फिर क्यों नहीं कर रहे? एक इंप्रेशन भी बन गया है अब हमारा। बाहर आप जाते हो, आप कोई गन नहीं फेंकते हो। इफ़ यू गो अब्रॉड यू आर द सेम पर्सन, वहाँ ख्याल रख रहे हो तो अपने मुल्क का क्यों ख्याल नहीं क्योंकि रख वहाँ रहे? उनको पता है ना कि यहाँ लॉ स्ट्रिक्ट है। यहाँ अगर हम गन फेंकेंगे, अगर हम पकड़े गए तो बहुत हेफ्टी फाइन्स हैं। पाकिस्तान में आपको पता है कि क्या And you know we degrade our country ourselves. But our country has such beautiful terrain, There's a lot of valleys, potential. everything. खूबसूरत. Why बाहर के people they want Pakistan because they know it. जहाँ हम ये अब गए हैं शमशाल पामीर, इनकी जो mountains है they're full of minerals, rich. कुछ है ना तो वो आते हैं ना. बिल्कुल बिल्कुल। वो सन में आई एम नॉट इनटू मिनरल्स एंड ऑल, लेकिन दे यूज्ड टू शाइन ऐसे, वो ग्रीन रेड स्पार्क, पता चलता था कि देयर इज समथिंग रिच मिनरल्स इन दिस। एंड वी फॉलो अ रिलीजन जो कि खुद कहता है कि सफाई निस्फ ईमान है, हमें बचपन से पढ़ाया जा रहा है। लेकिन आई होप एंड प्रे कि ये बेहतरी की तरफ जाएं, आवाम में खुद थोड़ा सा शऊर है। अब इसके लिए कोई आपको कह नहीं सकता कि जगह को साफ रखनी है, जिस तरह आप अपने घर को साफ रखते हो, आप मुल्क को भी अपना घर समझो। हाँ एग्जैक्टली। ट्रैकिंग के बारे में लोग कहते हैं कि इट्स अ पाथ टू स्पिरिचुअल अवेकनिंग। एक्सप्लेन करें इस सेंटेंस को, एक्सप्लेन करें कैसे होता है, क्या होता है। आपने तो एक्सपीरियंस है, प्रीटी श्योर किया होगा। ट्रैकिंग में आई स्टार्टेड ट्रैकिंग बेसिकली, एक दो दफ़ा गई, बहुत सुकून मिला। फॉर टाइम बीइंग यू कनेक्ट योर सेल्फ विद नेचर एंड इट्स अ फीलिंग विच आई कांट एक्सप्लेन इट, बट दो आई गेट पीस ऑफ माइंड। जो वरीज टेंशन्स हैं ना, वो टाइम बीइंग के लिए आपके दिमाग से बिल्कुल निकल जाती है। इट्स जस्ट यू, द नेचर, और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है अल्लाह के साथ। वो अगर किसी ने मतलब जो मैंने ट्रैक पे किया है और जो पॉजिटिविटी आप पे आती है, और जितने भी वहाँ मैं बैठ के सोचूं तो आई गेट एन आंसर टू अ लॉट ऑफ थिंग्स, या एंड यू नो इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ वो क्या कहते हैं, सुकून, पीस ऑफ माइंड। बहुत पॉजिटिविटी आती है, अब बहुत चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं। सो देयर इज़ सम स्पिरिचुअल कनेक्शन। और ऐसे हम कहते हैं कि नेचर में जाया करो हीलिंग, बट या इट डज हील। आपको लगता है कि जिस तरह से अर्बनाइजेशन हुई है, फिर टेक्नोलॉजी का एक बहुत मेजर रोल है हमारी लाइफ में, तो वी आर मतलब सराउंडेड बाय टेक्नोलॉजी ऑल द टाइम 24/7। तो टेक्नोलॉजी से हट के, मोबाइल्स बंद करके, एक खामोशी में, एक नेचर के साथ कनेक्ट करने में, आपको लगता है ये भी एक वजह है कि आपके पास आपकी टेक्नोलॉजी से आप दूर चले जाते हो और आप सोचते हो अपने बारे में, अपने दिल में अपने खुदा से बात करते हो, आप सोचते हो और फिर आप देखते हो, देखिए एक तो टेक्नोलॉजी, यहाँ हम वी आर ऑलवेज कनेक्टेड विद आवर फोन्स। जैसे हम फ्रिज खोलते हैं, इसी तरह हम अपना इंस्टा फेसबुक खोलते हैं। आदत हो गई है ना, आफ्टर सर्टन टाइम वी जस्ट ओपन, अगर काम हो या ना हो। अलबत्ता अ लॉट ऑफ वर्क इज़ ऑनलाइन, यू नो, यू इनफैक्ट दिल ना भी चाहे तो यू हैव टू गो एंड सर्च फॉर समथिंग, ठीक है, या यू आर वॉचिंग अ मूवी और समथिंग, बट बिलीव मी ये चीज़ें आपको पीस ऑफ माइंड नहीं देती। इनफैक्ट एट टाइम्स आप तंग हो जाते हो, ठीक है, इट्स एन आर्टिफिशियल थिंग। बहुत लोग इस तरह होते हैं, पर्सनली दे आर गोइंग थ्रू वेरी हार्ड फेज, बट दे विल बी शोइंग एट द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है, स्टोरी से वो। तो मैं नहीं कहती कि नहीं यूज़ करना चाहिए, बट एट टाइम्स यू गेट एडिक्टेड। मैं खुद घंटा किसी काम से निकली होंगी और 1 घंटा मेरा ज़ाया हो जाता है, वाई आई एम जस्ट स्वाइपिंग एंड यू नो लुकिंग इनटू थिंग्स एंड यू गोइंग एंड सर्चिंग। तो द रीज़न इज़ कि जब आप जाते तो आप फ़ोन से हट जाते हो, एक आप अपने साथ होते हो, एंड देन यू व्हेन यू वॉकिंग अराउंड एंड यू जस्ट हेयरिंग द बर्ड्स वॉइस एंड देयर आर जस्ट ट्रीज एंड सुकून हवा, एंड देन यू आर हैविंग दिस कनेक्शन विद अल्लाह। तो एक आपको ना, जैसे जैसे आप चलते हो, कहते हैं ना ग्रीन कलर गिव्स यू पीस, या एक्चुअली इट गिव्स यू पीस। सुकून होता है, ना आपको गाड़ियों का शोर, ना आपको कहीं से कॉल, या मतलब घर के जो काम है, ना मेड तंग कर रही है, ना कोई कुकिंग, नथिंग इज़ देयर, ठीक है, इट्स जस्ट यू।
تو یو کین تھنک اے لاٹ اباؤٹ اٹ. جو لوگ آپ کے ساتھ جاتے ہیں وہ بھی بہت پازیٹیو, اور یو نو دے لو نیچر, دے آر نیچر, آئدر دے ول ڈوئنگ فوٹوگرافی, آئدر دے ول بی ریڈنگ بک اور وٹ ایور اٹ از, مطلب وہ بھی کسی غرض سے آتے ہیں, نیچر لورز ہوتے, ایکسپلور. مجھے بہت زیادہ پسند ہے, آئی ایکسپلور ڈفرنٹ پلیسز, ٹھیک ہے, میں آئی فرسٹ ریڈ اباؤٹ اٹ اینڈ دین آئی وانٹ ٹو ایکسپلور دیٹ پلیس, کہ یار دیکھوں ہے کیسا ہے, ٹھیک ہے. سو آپ جب وہاں جاتے ہو تو پھر آپ کو بہت چیزیں کلیئر ہوتی. ہم یہاں پہ رہتے ہیں, یار دیر پارٹیز گوئنگ آن, تھیمز ہے, وہ ہے. پھر آپ جب سوچتے ہو لائف از ناٹ دس, آپ سروائیول موڈ میں آپ کا کون سی چیزیں بیسک ہے, فوڈ, پیس آف مائنڈ اینڈ اے کلیئر پازیٹیو مائنڈ, اینڈ ہیلتھ. دیز آر دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگس. اور پھر آپ دیکھتے ہو کہ اللہ نے آپ کے لیے دنیا کتنی خوبصورت بنائی ہے, بٹ ہم لوگ جو چیزیں نہیں ہوتی اس کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں. اینڈ ٹرسٹ می, گوئنگ ٹو ہوٹل, ریسٹورینٹس, ہیونگ فوڈ ول ناٹ گیو یو پیس آف مائنڈ. ہم لوگ یہی کرتے ہیں نا, ریسٹورینٹ جاؤ, کھانا کھاؤ, مال جاؤ, شاپنگ کرو. پاکستان میں تو یہ ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ, لیکن اب آپ نے ٹریکنگ کا بتایا تو یہ ایک ایونیو تو ہے. پاکستان میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی پلان بنتا ہے تو کھانے سے شروع ہوتا ہے اور کھانے پہ ختم ہوتا ہے جا کے. بٹ اف سم ون از ان ٹو نیچر, اور یہ میرے حساب سے ایسی چیز ہے کہ یہ اگر آپ کے ان بلٹ نہیں ہے تو آپ بنا سکتے ہو اس کو. آپ بنا سکتے. میری بہت چیزیں چینج ہوئی ہیں. I wasn't like this since childhood. I was a very pampered child. I'm from a Pakhtun family. کبھی سیب بھی نہیں کھاتا تھا, اگر آنیسٹلی میں اپنی بات کروں. ویری پیمپرڈ, اینڈ شیئرنگ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا. میں پانی, میرے گلاس میں کوئی پانی کیا ہاتھ بھی لگائیں تو مے بی آئی وونٹ ڈرنک واٹر, بٹ آئی ول بی آنیسٹ اینڈ دس از ناٹ رائٹ. کیوں, کچھ بھی نہیں ہوتا کسی کے ساتھ آپ شیئر کر. تو یہ چیزیں تھی. باتھ روم نہ ہو تو میں رہ نہیں سکتی. سو وائل ڈوئنگ ٹریکنگ, شیئرنگ مجھ میں آ گئی ہے. آئی ایم ویری ڈاؤن ٹو ارتھ ناؤ. میں ہر سچویشن میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکتی ہوں وداؤٹ کمپلیننگ. صبر بہت آتا ہے آپ میں, جو میں نے دیکھا ہے. یو لرن اے لاٹ بائی میٹنگ اے لاٹ آف پیپل, لسننگ ٹو دیئر اسٹوریز, اینڈ دین یو ریئلائز یو آر ویری بلیسڈ. تو آپ اور بہت کچھ آپ سیکھتے ہو دوسرے لوگوں سے. میں نہیں, نو ون از پرفیکٹ. آپ لائک وی سے کہ نہیں ہم بڑے ہو گئے, ہم نے سیکھ لے. نو, یو کین لرن ان ایوری اسٹیپ آف لائف. آپ کو نہیں پتہ ہوتا آپ کہاں کس سے کون سی چیز سیکھ لیتے ہو. وہ کہتے ہیں ٹریولنگ میں آپ بندے کو بہت اچھی طریقے سے جج لیتے ہیں. دس از ٹرو. آپ کو صحیح پتہ چلتا ہے اگر آپ سروائیول موڈ میں رہ رہے آپ کو ایگزیکٹلی سب کچھ, لیکن آپ کو صبر ہی کرنا ہے, آپ نے صبر کرنا ہے اور آپ بہت کچھ سیکھ لیتے ہو. تو وہی ہے کہ جیسے آدم, اس میں جو میں نے نوٹ کیا ہے, اف سم ون نیڈس اینی تھنگ اینڈ ہی ہیز گاٹ بیٹریز, تو ہی ول گیو اٹ ٹو دیٹ پرسن. سو ایون ہی شیئرز ہز اسٹف اوور. تو یہ آپ کو اس ایج میں, مجھ میں یہ چیزیں نہیں تھی. آدم میں آپ کو سب سے بڑا چینج کیا نظر آیا لاسٹ 7 ایئرس؟ لاسٹ 7 ایئرس یہی کہ ایک تو یہ ضد نہیں کرتا, وٹ ایور از کوکڈ ہی ول ایٹ اٹ, سب کچھ کھا لیتا ہے. اس نے کبھی میرے ساتھ ضد نہیں. ہاں کبھی کبھار اگر کسی چیز کا دل چاہے سو یا ہی ول آسک می آئی برنگ, لیکن ضد والی چیز اس میں بالکل بھی نہیں ہے. ہی ول ٹاک ٹو آل ایج گروپس, ایوری ون. یہ نہیں کہے گا کہ یہ کون ہے, کہاں سے آئے. ہی ول ٹاک اور کوئی کنورسیشن بنا دے گا. اگر کسی کو کوئی چیز چاہیے ٹریک پہ, یہ دے دے گا, ہاں مجھے بتا دے گا, اینڈ آئی نیور اسٹاپ ہم, کیونکہ یہ عادت مجھے بھی ہے, آئی گیو تھنگس. تو یہ بھی کرتے, اتنی ایج میں میں نے تو نہیں کیا تھا پہلے. سو یہ چیزیں میں اپنے دونوں بچوں میں دیکھتی ہوں. رسپانسبلٹی, ڈوئنگ پیکنگ ہز اون اسٹف, all this he knows. You think about trekking has played a major role in his upbringing, right? You, your husband and trekking. No, it's like life is becoming tough day by day. تو انسان کو کچھ چیزیں نا سیکھنی چاہیے. ہم لوگ ایک ڈریم ببل میں رہتے ہیں اپنا, اور اس میں رہتے رہتے ہم ہمیشہ اوپر دیکھتے ہیں اور ہم کمپٹیشن میں ہوتے ہیں. یار یہ میرے پاس نہیں ہے, یہ ہونا چاہیے, یہ برانڈ. نو, these are just worldly things. زندگی آسان نہیں ہے, زندگی آسان نہیں ہے, اور ہر ایک کو نا ہر سچویشن میں ایڈجسٹ کرنا چاہیے. ایک پازیٹیو امید رکھنی چاہیے. اور میں نے دیکھا ہے کہ وین ایور آئی پلان سم تھنگ, سو اٹس ناٹ اونلی می پلاننگ, اللہ میرے ساتھ ہوتا ہے تو وہ چیز ہو سکتی ہے. سو ہی میکس می ڈو دیٹ تھنگ, اینڈ آئی ایم آلویز
grateful for that, کیونکہ اکیلے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس دفعہ it was such a tough terrain, مطلب یہ جو بارشیں ہوئی اور I was very tense کہ پتہ نہیں ہمارا یہ ایکسپیڈیشن ہو بھی سکے گا کہ نہیں ہو سکے گا. ہم سے اتنے لوگوں نے بیک آؤٹ کر دیا تھا. we were 10 people and میں اگین یہی کہوں گی کہ thanks to شاہین بھائی, he understand that thing, کیونکہ ہمارے کوٹ ہوتا ہے کہ 10 بندوں کا ایک کوٹ مطلب جتنا بھی ہے پر پرسن, اور اگر آپ 10 سے کم ہوگے کوٹ زیادہ ہوگا. ایز بینگ مدر آف آدم آئی ہیو ٹو پے ڈبل بیکاز آدم میرے ساتھ ہوتا ہے. تو اینڈ میں ہم 5 رہ گئے تھے. وی 5 وینٹ, ہمارے 5 پیپل. ہاں, فلڈس کی وجہ سے کوئی بیک آؤٹ ہوا, کسی کو کوئی اور پرسنل ایشو. اینڈ دین آئی کال شاہین بھائی اینڈ آئی آسک ہم کہ ہم تو 5 ہیں, تو آپ بتائیں. اب مجھے وہ تھا کہ اب کیا, تو انہوں نے کہا کہ سسٹر ہم نے بھی لائف میں ہسٹری میں اس طرح فلڈس نہیں دیکھے نارتھ میں, پہلی دفعہ ہوا ہے. ہم خود بہت پریشان ہیں. ان کے انٹرنیشنل بھی کلائنٹس آ رہے تھے جو انہوں نے آف کورس ان پہ رسک نہیں لینا تھا, تو انہوں نے ان کا پلان کینسل کر دیا. اینڈ دس از دیئر بریڈ اینڈ بٹر ڈیورنگ سمر سیزن. تو وہ سارے ان کے وہ والے انٹرنیشنل کلائنٹس ور کینسل کہ یو ڈونٹ کم. رہ گئے ہم, تو انہوں نے کہا کہ بس ہمیں جو چارج 10 کے لیے کر رہا تھا وہی ہوگا, کیونکہ دس از سم تھنگ. تو وہی اللہ کی طرف سے تھا, ان کی طرف سے. ہی از اے نائس پرسن, آئی ریئلی لائکڈ ہم اینڈ آئی ریئلی ریسپیکٹ ہم. کیونکہ لوگ ہوتے ہیں نا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں, تو انہوں نے وہ نہیں کیا. اور انشاءاللہ فیوچر میں بھی ہو تو میں ان کے ساتھ ٹرپ ضرور کروں گی, کیونکہ کچھ لوگوں کی کوالٹیز ہی آپ کو وہ انسپائر کرتی ہیں. اٹس جسٹ اے فیو بگس اوپر نیچے, لیکن ورڈ آف ماؤتھ اور جو اپنے ورڈس پہ پازیٹیو رہیں تو دیٹ ریئلی ورکس آؤٹ. سو خیر یہ چیزیں آپ بہت زیادہ سیکھتے ہو. ابھی بھی لوگ مجھے کہتے ہیں, اینڈ جیسے میں پختون فیملی سے ہوں, سو اے لاٹ آف پیپل آر اگینسٹ می. آئی ووڈ لائک ٹو کم تھوڑی دیر میں. آدم سے میں نے پوچھنا ہے کہ ابھی آپ O2 کر رہے ہیں اور ٹریکنگ تو چلیں, اٹس یور ہابی ناؤ, اور وہ آپ کے ساتھ رہے گی پوری زندگی. واٹ آر یور پلانز ان فیوچر؟ اے لیولس کے بعد آپ نے کچھ سوچا ہے کہ میں نے یہ پرٹیکولر فیلڈ میں جانا ہے, یا ابھی آپ یو ناٹ تھنکنگ اباؤٹ دیٹ؟ Right now, like there are many things in my mind. اس کے علاوہ I also want to become a football player, which I'm trying to work on, because right now I'm in Football Factory, which is owned by Faizan Sameer. And I want to continue this passion of mine, like alongside with my mountaineering thing, because I also want to pursue this dream, because basically there are many dreams that I have which I don't know how to put in words. It's pretty much common اس ایج میں, بہت ڈریمز ہوتی ہیں بچوں کی. یہ بتائیں کہ فٹ بال is getting popular in Pakistan, was always popular, لیکن اب اپرچونیٹیز بھی تھوڑی تھوڑی مل رہی ہیں. فیملی کچھ نہیں کہتی کہ یار یہ فٹ بال کرکٹرز کے حال دیکھو تو فٹ بال میں تو کیا ہی کرنا ہے؟ ویسے میں لائک اف یو لک ایٹ اٹ ویسے مگر مطلب دے ڈونٹ پٹ زیادہ فوکس آن فٹ بال. مطلب زیادہ فوکس کرکٹ پہ ہی تھا شروع سے ہی. مطلب سب کو کرکٹ ہی پسند ہے, مگر آج کل اگر آپ دیکھو زیادہ مطلب لوگ فٹ بال کی طرف بھی آ رہے ہیں, زیادہ پلیٹ فارمز بن رہے ہیں فٹ بال کے لیے, زیادہ اکیڈمیز وغیرہ بن رہی ہیں. تو ہوپ فلی فیوچر کے لیے زیادہ ہے, مگر زیادہ بہتر ہوگا. مگر فیملیز سے زیادہ نہیں ہوتا, مگر بابا ماما ہر وقت سپورٹ کرتے ہیں, بہن بھی سپورٹ کرتی ہے, تو اس طرح کچھ نہیں ہوتا زیادہ. مگر obviously تھوڑا بہت تو ہے. پاکستان کی جو نیشنل فٹ بال ٹیم ہے اٹس گیٹنگ بیٹر ڈے بائی ڈے, سو دیر ول بی اپرچونیٹیز ان فٹ بال. اور جو کرکٹ کا حال ہم لوگ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں انفارچونیٹلی, اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ فٹ بال میں ان کا فیوچر برائٹ ہے. تو جسٹ وش یو دی بیسٹ. جو کریں دل سے کریں, اچھا کریں, وہی ساری بات ہے. کرکٹ تو جو بھی ہو گئی ہے پچھلے 1 مہینے میں, اس میں تو کیا ہی بات کریں گے. آتے ہیں آپ کے پختون ہاؤس ہولڈ کی طرف. اچھا, یہ ایک بہت بات کی جاتی ہے کہ کے پی از اے بٹ کنزرویٹیو, جو کہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جب آپ نے کہا کہ شروع سے یہ ٹریٹس تو آپ میں ہوں گے, ٹریکنگ نہیں تو جس طرح ابھی ہم بات کر رہے تھے رننگ اینڈ آل ساری چیزیں, تو کبھی فیملی کی طرف سے اور ایکسٹینڈڈ فیملی کی طرف سے وہ جو ایک پریشر ڈالتے ہیں آپ کی فیملی کے اوپر کہ اس طرح کریں, یہ کیا کر رہی ہے, دا خود جو جینے دادا سکی, اس طرح کی جو باتیں ساری, آپ کو کبھی ہوا اس طرح کا کوئی پریشر؟ بتائیں, پھر ہمیں اسٹوریز بتائیں, کوئی ایسی اسٹوریز بتائیں جس سے جو لوگ
ینگ کے پی کے پیرنٹس سن رہے ہیں وہ سمجھیں اور سیکھ سکیں اس چیز سے. آئی ہوپ وہ سمجھ جائیں, لیکن ہم پختون بہت ڈیٹ لوگ ہوتے ہیں. سب سے پہلے a lot of people in my family is my dad actually used to stop me when ابھی بھی وہ یہ نہیں کہ کیوں جاتی ہو, وہ بیسکلی ڈرتے تھے کہ کہیں چوٹ نہ لگ جائیں, گر نہ جاؤ, آدم کو ساتھ ہوتا ہے, ایک ہی بیٹا ہے, تم کیا کر رہی ہو. بٹ مجھے یہ لگتا ہے کہ جہاں آخری دن ہوگا وہ وہیں ایسی بھی آئے گا, تو وائی ناٹ آئی لیو مائی لائف دا وے آئی وانٹ ٹو. کیونکہ اگر ہم یہ کہیں کہ وہاں میں جاؤں گی اور آئی ول ڈائی, تو وہ تو میں روڈ پہ بھی جاتے ہوئے بھی فوت ہو سکتی ہوں. تو مجھے لگتا ہے کہ اس ڈر کی وجہ سے تو میں اپنے ڈریمس نہیں وہ کر سکتی. لیکن خیر ویل مائی ڈیڈ ہیز دیٹ تھنگ ان مائنڈ. اور جب میں K2 گئی تھی تو ان کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہوئی تھی, کیونکہ وہ یوٹیوب پہ دیکھ رہے تھے آل دیٹ سارا. تو اس وقت تو میں نے ان کو کہہ دیا تھا کہ میں آ گئی ہوں, فون بھی کام نہیں کرے گا اور جس طرح ہوتے. تو خیر بعد میں دین مائی پپو شی ٹولڈ می کہ ہی وازنٹ فیلنگ ویل اور بی پی ہائی تھا لو, تو کرن مت کرو اس طرح. تو پھر میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ جو میری بہن ہے سیکنڈ نمبر پہ, وہ بہت زیادہ اسٹریس لیتی ہے, اینڈ مائی ڈیڈ. تو میں نے کہا میں نہیں بتاؤں گی آئندہ. اب نہیں بتاتی, میں نہیں بتاتی. اب واپس آ کے بتاتی. I just thanks God my husband is very supportive, تو میں ان کو بتا دیتی ہوں. اور میری جو چھوٹی بہن ہے نارملی اس کو میں بتا دیتی ہوں. یہ تو چلیں ایک کنسرن ہو گیا نا اس کی وجہ سے, لیکن باقی فیملی یس لاٹ آف پیپل مجھے نہیں پتا کہاں سے کہ جاتی ہے ٹریک پہ, پتہ نہیں کیوں جاتی ہے, کس لیے جاتی ہے, گھر کا خیال نہیں رکھتی, بچے چھوڑ دے. البتہ آدم میرے ساتھ ہوتا ہے, مائی ڈاٹر اینڈ شی از 21 years old, تو وہ کوئی چھوٹے بچے کو میں چھوڑ کے نہیں جا رہی ہوتی, اینڈ دا ڈیڈ از دیئر. خیر اینی ہاؤ یو گیٹ دیز ریمارکس, پتہ نہیں کیا کرنے جاتی ہے, گھر کا خیال نہیں رکھتی, فون کام نہیں کرتا, عجیب لوگوں کے ساتھ جاتی ہے, a lot of negative things coming around. Even مے بی یہاں بھی جو فرینڈس میرے ٹریک نہیں کرتے وہ یہ سوچ رہے, لیکن honestly speaking if my husband is with me so I don't care. Secondly of course میں جاتی ہوں peace of mind. اب میں یہ ایکسپلین بھی نہیں کر سکتی, کتنی دفعہ میں ان کو یہ ایکسپلین کروں. بچے اچھا بات پیار سے بھی کہتے ہیں کہ گاڑی میں کیوں نہیں جاتی ہو, اپنے آپ کو خوار کرتی ہو, پیدل چلتی ہو, اور ان میں تم سوتی بھی کیمپ میں ہو, تو تمہیں کیا مزہ آتا ہے. اب یہ چیز میں ان کو کیسے ایکسپلین کروں, جو پیس آف مائنڈ, جو جگہ لیکس میں دیکھتی ہوں وہاں گاڑی نہیں جاتی, جو مجھے کلیئر اسکائی اسٹار سے ملتا ہے وہ مجھے نارمل ناران یا مری میں نہیں ملے گا. مری میں تو ویسے بھی نہیں مل سکتا. I'm just saying کہ میں ان کو یہ ایکسپلین بھی نہیں کر سکتی کہ میں جو کر رہی ہوں وہاں جہاں میں جا سکتی ہوں وہ, اگر آپ کو اٹس لائک ٹریکنگ از کائنڈ آف این ایڈکشن, اور آفٹر سرٹن ٹائم میں نہ کروں تو مجھے کچھ ہوتا ہے, میں رہ نہیں سکتی بہت ٹائم سٹی میں. اینڈ آنیسٹلی اسپیکنگ میں بچوں کی ایجوکیشن اور مائی ہسبینڈ جاب کی وجہ سے ادھر ہوں, ادروائز میں کسی ہلی ایریا میں ہوتی. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں ان جنرل, ناٹ کے پی, پاکستان ان جنرل, دا سوسائٹی از envious towards a successful independent woman. ایک لڑکی جو, ایک عورت جو کامیاب ہے, جو انڈیپینڈنٹ ہے, بھلی جیسے آپ نے بتایا کہ جو ریمارکس آپ کو سننے کو ملتے ہیں کہ کہاں جا رہی ہے, کیسے لوگوں کے ساتھ جا رہی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ایک عورت اگر کامیاب ہو جائے تو پاکستان میں لوگوں کو مسئلہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ کامیاب ہو گئی ہے تو یہ کسی وجہ سے کامیاب ہوئی ہے, کوئی نیگیٹیوٹی اس کے پیچھے ہے. Unfortunately there are a lot of negative people around. اور مجھے نہیں ابھی تک یہ سمجھ آئی, کوئی لڑکی اگر کوئی اسکل بھی کر رہی ہے تو ایک تو مین, آئی ایم سوری, a lot of people they get insecure کہ یہ ہم سے آگے کیوں جا رہی ہے, اور یہ کیوں یہ چیز میں شی از موونگ فار لیٹ اس کی لیگ پولنگ کریں, یہ بہت زیادہ ہے. ضروری نہیں ہے, مے بی لڑکیاں یہ نہ سوچتی ہوں, ٹھیک ہے, لیکن لڑکے میجورٹی they get insecure and I don't know, they will do the leg pulling of a person. I don't know why پاکستان میں یہ چیز ابھی تک پازیٹیو اس میں نہیں آ رہی. I think one should support each other. We are all Pakistanis. اور اگر کوئی فیمیل کچھ کر رہی تو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے, کیونکہ فیمیلز میں نے دیکھے وہ بہت باریکیوں میں جاتی ہیں چیزوں کی. تو اگر وہ کوئی کام کرے گی, مین آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ نہیں, لیکن وہ اتنی ڈیٹیلنگ میں نہیں جائیں گے چیزوں کی جتنے ایک عورت چیزوں کو وہ کرتی ہے. وہ کہتے ہیں نا آرگنائز زیادہ اچھی طریقے سے کرتی ہے. تو انفیکٹ میں تو کہتی ہوں کہ انسان کو ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے, بٹ دے وونٹ سپورٹ.
کہ یار یہ کیوں آگے جا رہی ہے, یا اس نے کوئی شارٹ کٹ لیا ہوگا, یا کچھ یہ کیا ہوگا. نو, اٹس ناٹ دیٹ. ٹریکنگ سے ہٹ کے کویشچن ہو جائے گا. جس طرح آپ بتا رہی ہیں, تو یہ جو ایک اسکول آف تھاٹ پاکستان میں بہت زیادہ نظر آتا ہے, اس کو کہا جاتا ہے خلیل الرحمان قمر اسکول آف تھاٹ, جو اپنے ڈراماز بناتے ہیں جس طرح سے وہ ایک عورت کو پورٹری کرتے ہیں, اس کا بھی بہت نیگیٹو امپیکٹ ہے. اگر آپ اس کے خلیل الرحمان کے ڈرامے دیکھ لیں تو آپ دیکھ لیں وہ ایک عورت کو ہی وہ کرتا ہے کہ یار دیر از اے فالٹ ان اٹ. وین آئی کیم ان ٹو ٹریکنگ, تو لاٹ آف پیپل thought کہ I am God forbid widow, یا you know I don't have a family, یا کوئی اسٹریس میں ہوں. نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں تھا. الحمدللہ I have a good happy life with my kids. اور میں آتی تھی کیونکہ میں تنگ ہو جاتی تھی گھر میں, تو ان فیکٹ مائی ہسبینڈ از بیزی, مائی کڈس آر گرون اپ اینڈ آئی لائک اٹ. تو ایک پازیٹیو چیز ہے. اگر میں ٹریک پہ آتی ہوں ایک کمیونٹی کے ساتھ, تو میں ایک اچھا ٹائم گزار کے واپس گھر ہی جاتی ہوں. اور اگر میں خوش ہوں گی تو میرا گھر میں ایوری ون ول بی ہیپی. آئی ول پرووائڈ اے پازیٹیو امپیکٹ ان مائی ہاؤس, کیونکہ آپ تھک جاتے ہو. So the reason is کہ a lot of people think کہ there must be something going on, that's why she's here. No, that's not the reason. تو یہ چیز اب تو خیر لوگوں کو پتہ ہے کہ کیا ہے اور میں کیوں جاتی ہوں, لیکن اور اب بہت لوگ آنے بھی لگ گئے. دیکھیں آپ, جیسے میں نے شروع کیا, تو میں آلویز آئی یوز ٹو آسک مائی فرینڈس کہ کتنی فیمیلز ہیں یار, کیونکہ بہت کم فیمیلز آتی ہیں. ہمارے یہاں لوگ الاؤ ہی نہیں کرتے, ایسے کچھ بھی نہیں ہے. اینڈ آئی تھنک اگر آپ ان کو آفس, یو کین گیو پرمیشن فار آفس, یو کین گیو پرمیشن فار اے کانسرٹ, تو وائی ناٹ فار اے ہائک. ویل اٹس اے ہیلدی ایکٹیویٹی اینڈ اٹس ویری پازیٹیو اینڈ لائک مائنڈیڈ لوگ ہوتے ہیں, ویری ڈیسنٹ کمیونٹی, کیونکہ وہ سارے نیچر لور ہوتے ہیں. وہ کوئی اس طرح نارمل پارٹی نہیں ہے جس میں آپ کو ڈفرینٹ کیٹیگری آئے گی. لیکن ایکچولی ہمارے یہاں بعض جو لوگ آر ناٹ ان ٹو ٹریکنگ اینڈ دے آر جسٹ ان ٹو پارٹیز اینڈ ایوری تھنگ, دے مکس اپ تھنگس. اور یہ مجھے لگتا ہے کہ صرف مردوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ عورتیں بھی زیادہ اس طرح کی بات کرتی ہیں. میں نے اپنے آنکھوں کے سامنے کچھ بڑی ایجوکیٹڈ عورتوں کو, لڑکیوں کو کسی دوسری عورت کی کامیابی پہ جو ہے نا کامنٹس پاس کرتے ہوئے دیکھا ہے, جو کہ میں ایک مرد ہو کے بھی سوچ نہیں سکتا کس طرح کی کوئی چیز. کیونکہ ہمارے نام ہے جی پڑھائی ہو گئی, پڑھائی بیچاری عورت کی کبھی ہو یا نہ ہو, لیکن پڑھائی ہو گئی, شادی ہو گئی, بچے, بس اب گھر سنبھالو, دیٹ از اٹ. مطلب اس کے آگے اگر اسے کچھ تھوڑا سا ڈفرینٹ کیا, سو ایوری ون ول لفٹ دا فنگرس آن دیٹ وومن. ایکچولی یہ نہیں ہونا چاہیے. چینج آنا چاہیے. اب جس طرح ہے, اگر کوئی دیکھے شادی از امپورٹنٹ, بٹ یہ نہیں ہے کہ شادی کے بعد اس عورت کی اپنی کوئی ڈریمس نہیں ہے, کوئی پیشن نہیں ہے. ایگزیکٹلی. وہ اگر بچے بھی اس کے بڑے ہو گئے, اگر کوئی اپنا پیشن یا جاب کر رہی ہے, کچھ بھی کر رہی ہے, سو ون شوڈ سپورٹ ایچ ادر. یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ڈسکریج کریں اور وہ کریں. اینڈ الٹیمیٹلی میجورٹی وومن ان پاکستان آر ان ٹو ڈپریشن. وائی؟ بیکاز دے آر ناٹ لیونگ دیئر اون لائف. وہ اپنے آپ کو دے کل دیم سیلفس. دے آر آئیدر لیونگ فار دیئر کڈس, ہسبینڈ, اور گھر چلا رہی ہیں, اور جو کسی کے شادیوں میں جانا آنا جانا ایک پکچر, ایک ایگزامپل بناتے, بٹ ڈیپ ڈاؤن انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. سو آئی تھنک میں یہ نہیں کہتی وہ جاب کریں یا جو کریں, لیکن اپنے آپ کو بھی ٹائم دے. It's not just she should leave the house, but either give an hour to yourself, read a book or write something or do whatever you like. انہوں نے اپنا خیال کرنا ہی چھوڑ دیا. اس کی تو شادی ہوگی بھائی, بس رہنے دو. That should not be. کیونکہ آپ کے بچے ہوتے ہیں, آپ کا ایک گھر ہوتا ہے. If you are happy, so you will make your kids happy, you will be happy. آپ اچھی طریقے سے ہسبینڈ سے بات کرو گے, لڑائیاں کم ہوں گی, پازیٹیو ایک انوائرمنٹ ہوگا. میں ہائیک کے بعد میں بھی چڑچڑی ہوتی ہوں. I'm a human and I have a part time maid, باقی کام میں خود کرتی ہوں کر کے, تو ایسا میں بھی فرسٹریٹ ہو جاتی ہوں. So I go for a hike. میں ان کو کہہ دیتی I'm going, ٹریل پی جاتی ہوں. جب واپس آتی ہوں وہیں کھانا بناتی ہوں. ایٹ ٹائمس میں نے ہاتھ دھوئے ہوتے ہیں اور ٹرینرز پہنے ہوتے ہیں, ان کا ہوم ورک اگر چیک کرنا ہے, کوئی کاپی لانا, سارا کچھ کر لوں گی, یونیفارم پریس کر کے. بٹ وہ ہے کہ آئی ول بی ہیپی ڈوئنگ اٹ. اینڈ یور ہسبینڈ از آلسو اکوموڈیٹنگ. الحمدللہ ہی از سپورٹیو ان دس تھنگ, ادروائز پاسبل نہیں. اینڈ آئی تھنک ایوری ہسبینڈ شوڈ بی سپورٹیو. I have also given him that space. I trust him. اس کی اپنی ہابیز ہیں, he is into biking and all that, but that's okay.
ٹھیک ہے وہ کچھ چیزیں آپ ہو جاتی ہیں آپ کے. جب بچے ایک اسٹیج پہ آ جاتے ہیں تو ایٹ ٹائمز آپ پوری فیملی نہیں کر سکتے کیونکہ کبھی ایک بچے کا ایگزام ہے, کبھی دوسرے کا ایگزام ہے, کبھی آفس کی وجہ سے چھٹی نہیں ہے. تو جہاں جس کو ونڈو ملے وہ اپنا شوق پورا کریں. رائٹ. آدم آپ بتائیں کہ آپ نے یو ہیو بین ٹو مینی ٹریکس ناؤ, ٹاپ 3 کون سے سجیسٹ کریں گے آپ؟ مشکل والے, بیسکس نہیں, مشکل والے. اب تو دیٹس اے ویری ڈیفیکلٹ کویشچن کہ میں نے بہت زیادہ کی ہوئے. ابھی جو مجھے بہت پسند آیا تھا اوبیسلی ایوریسٹ ایک نیا ایکسپیرینس تھا کیونکہ اٹ واز ان نیپال اور ایک ڈفرینٹ انوائرمنٹ تھا پاکستان سے اوبیسلی اور کلچر وغیرہ. مجھے منگلیشر ابھی بہت اچھا لگا جس طرح ہم نے ابھی کہا تھا, اور کیونکہ ہماری ٹیم بہت اچھی, ایک بہت بڑی فیکٹر ہوتی ہے ٹیم, اور جب اگر آپ کی ٹیم اچھی ہے تو آپ کو ٹرپ بھی اچھا مل جاتا ہے. میں ویسے ٹاپ 3 اگر کہوں گا منگلیشر, سنو لیک اور موسیٰ کا مسئلہ یہ حرموش. I'm not on K2. No, he didn't go. Okay, چلو آپ جب نیکسٹ آؤ گے تو پھر then we will do a podcast exclusively with you. Haramosh, no doubt. Haramosh is very nice, but it's a meadow you can go to. Okay. But I would, you know, ایسا نہیں کہ میں جانا نہیں چاہتا. آپ جا سکتے ہو, لیکن میں لے جاؤں گی. میں آپ کے ساتھ ہی جا سکتا ہوں کیونکہ مجھے کوئی کھینچ کے لے کے جائے تو میں جاؤں گا. وہ ایک ایسا میڈو ہے کوتوال لیک کہ جنت کا ٹکڑا ہے. اف بس اس کے میں وہ پکچرز بھی وہ جسٹس نہیں کرے گی, اور وہ آپ جائیں گے تو آپ کا دل چاہے گا میں بار بار جاؤں. But recently it's got a little more developed. Yeah. So that's a little bad. But it's beautiful. کیونکہ اب جیسے فیری میڈوز تھا, اٹ واز ویری بیوٹیفل بفور وغیرہ, مگر اب ہر جگہ ادھر ہٹس وغیرہ مطلب ٹی ہاؤسز وغیرہ اس طرح بن گئے. اب ایسا لگ رہا ہے کہ اب حرموش بھی اس طرح ہو جائے, مگر اللہ نہ کرے, مگر ابھی ایسا اٹس آن دیٹ وے, مطلب اٹس آن دیٹ. لیکن still it has that green meadow. کچھ عرصہ رہے گا مجھے لگتا ہے. ہاں نہیں وہ بہت پیارا ہے. جیسے کرمبر لیک, بٹ کرمبر لیک دور بہت زیادہ ہے. اٹس لائک چترال سے 9 hours آپ نے جیپ رائڈ, اور جیپ رائڈ ایسی نہیں پانی کے اندر جنگل کے اندر, وہ چترال والا ایریا. بٹ دا لیک اٹ سیلف از ویری بیوٹیفل. لیکن دور ہے, حرموش پھر بھی ایکسیسیبل ہے. ہاں وہ ایک ہی بیلٹ میں آتے ہیں. خلطارو بالکل اس کے اپوزٹ پہ ہے. خلطارو میڈو کا کن میڈو جو ہے اس کا تھرڈ جو آپ وہ کرتے ہیں, اٹس لائک یورپ کا کوئی بھی علاقہ وتھ آل گرین میڈوز اور ڈارک گرین اس میں ٹریز ہیں اور سنو پیک ماؤنٹینس ہیں, اینڈ اٹس انٹچڈ. رائٹ. اور بگنرز کے لیے اگر کوئی سجیسٹ کرنا چاہے تو یہ خلطارو اور حرموش از ویری ایزی فار بگنرز. حرموش آج کل اٹس گاٹ ایزیئر, خلطارو آئی وڈ ریکمینڈ تو دونوں کر, کیونکہ خلطارو 3 days میں وہ بریک کرتے ہیں. مائی ڈاٹر ہیز ڈن اٹ ٹو, کیونکہ وہ ٹریکنگ نہیں کرتی لیکن جو وہ آرام سے گئی ہے, اور اس میں ایک آدم کا فرینڈ بھی ہمارے ساتھ گیا تھا. سو اٹس ایزی, مطلب میں کر سکتا ہوں. جی آپ کر سکتے ہو نا, آپ کر سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اور لاسٹ کویسچن, فیوچر پلانس کیا آپ لوگوں کے؟ فیوچر میں آپ لوگوں نے کہاں جانا ہے ٹریکنگ کے, کن ایونیوز کو آپ لوگوں نے اور ٹیپ کرنا ہے؟ ویل میرا بہت دل ہے کلمنجارو تنزانیہ. دیٹس لائک آن مائی بکٹ لسٹ سون انشاءاللہ. اور میں نے ناگا پربت سرکٹ کرنا ہے, دیٹس 21 days. تو مطلب یہ 2 میرا بہت زیادہ دل ہے کہ میں کروں نیکسٹ ایئر میں. اس کے علاوہ اللہ کی مرضی کہاں لے کے جائیں. دیر سو مینی پیکس اینڈ پاسز in Pakistan you want to do. ڈیسیژن تو مما ہی لیتی ہیں, یہ ساتھ جاتے ہیں. آپ کے تو مزے ہیں, آپ ساتھ ویسے ہی جا رہے ہو, ٹھیک ہے صحیح, اچھا ہے. بٹ اٹ واز این ایبسولوٹ پلیجر ہوسٹنگ بوتھ آف یو. جاتے جاتے آئی ووڈ لائک یو ٹو ٹیل یور انسٹاگرام ہینڈل ٹو پیپل, کیونکہ آپ ینگ ہو, بہت سے لوگ انسپائر ہو سکتے ہیں آپ کی اسٹوری کو سن کے, تو آپ بتائیں کہ کہاں آپ کو فالو کریں, آپ کی ایکٹیویٹیز کہاں دیکھیں. اوکے سو بیسکلی آئی ہیو انسٹاگرام ریسنٹلی آئی میڈ اٹس Adam_F_Khan, ٹھیک ہے, دیٹس اٹ, نتھنگ ایلس. تو یہاں آپ اپنی ایکٹیویٹیز وغیرہ پوسٹ کرتے ہیں؟ Yeah, I'll post. ابھی ریسنٹلی بنایا تو اٹس ناٹ مچ گوئنگ on it, but soon inshallah I will probably post on it more. Amazing. It was an absolutely pleasure for me to host you guys. Same here. بہت انسپائر میں ہوا آپ لوگوں کی اسٹوری, آپ لوگوں کے ایکسپیرینسز, اور جس طریقے سے آپ لوگ پاکستان میں جو بیریئرز ہیں یہ جو توڑ رہے ہیں, اسپیشلی ہیلنگ فرام خیبر پختونخوا. تو آئی ہوپ اینڈ پرے کہ جو لوگ یہ دیکھیں ان میں سے اگر کسی ایک کی بھی زندگی چینج ہو جاتی ہے اس سے. میں آئی ول ٹیل آل مدرس کہ اپنے بچوں کو whatever they like, if they like swimming, if they like trekking,
باکسنگ, مطلب دیر سو مینی فیلڈ, دے شوڈ سپورٹ دیئر کڈس. ہمارے پختون میں کہ ڈاکٹر, انجینئر اینڈ دیٹس اٹ, نو, دیر از اے لاٹ مور ناؤ. تو وہ بھی کریں, اسٹڈیز آر امپورٹنٹ ٹو, لیکن جو ایکٹیویٹیز میں دے آر انٹرسٹیڈ دے شوڈ انکریج دیم, بی اے سپورٹ فار دیم. اور یہ بیسیکلی میں اپنے دونوں بچوں کے ساتھ ہوں. فار شیور. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. You're welcome.